سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم انسانی تجربے کے ایک آپ کہہ لیں بہت ہی گہرے اور دلچسپ پہلو پر غور کریں گے۔ جی۔ ہمارے جذبات اور ہماری عقل، ان کے درمیان کا جو پیچیدہ سا تعلق ہے۔ موضوع ہے جذباتی ذہانت۔ آخر یہ ہے کیا چیز، اور آج کل اس کی اتنی بات کیوں ہوتی ہے؟ یہ کیوں اتنی اہم سمجھی جاتی ہے؟ بات شروع کرتے ہیں ایک پرانی مثال سے۔ قدیم یونانی فلسفی تھے ارسطو۔ جی۔ انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا، کہا تھا غصہ کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن صحیح شخص پر غصہ کرنا، صحیح حد میں رہ کر، صحیح وقت پر، کسی صحیح مقصد کے لیے، اور پھر صحیح طریقے سے غصہ کرنا، اوہو، یہ بالکل آسان نہیں۔ بات تو پتے کی ہے، آج بھی یہ اتنا ہی سچ ہے۔ بالکل۔ ذرا آج کل کی زندگی کو دیکھیں نا۔ ایک طرف تو آپ کو شاید نیو یارک کا وہ بس ڈرائیور یاد ہے، اچھا، جس کی کہانی سنی تھی کہ وہ اپنی خوش مزاجی سے، دوستی سے، ایک گرمی والے ہبس والے دن میں نا تھکے آرے مسافروں کا موڈ ہی بدل دیتا تھا۔ واہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف روز خبریں بھری ہوتی ہیں عجیب واقعات سے۔ کس طرح کے؟ جیسے کوئی 9 سال کا بچہ ہے، کسی نے مذاق میں بیبی کہہ دیا تو اس نے غصے میں آ کر اسکول میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ او خدایا۔ یا نوجوان ہیں، ذرا سی بات ہوئی، معمولی تکرار اور گولی چلا دی۔ ہاں، یہ تو بہت سننے میں آتا ہے۔ یا پھر وہ والدین جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور اس نام پر بچوں پر ایسا تشدد کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جان لیوا ثابت ہو۔ بالکل، یہ مثالیں تو ظاہر ہے معاشرے میں جو ایک جذباتی بے قابو پن، ایک بے چینی بڑھ رہی ہے، اسی کو دکھاتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسی دور میں سائنس نے بھی خاص طور پر پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں دماغ کی تصویریں لینے والی ٹیکنالوجیز جیسے MRI وغیرہ، ان کی مدد سے انسانی جذبات کو سمجھنے میں حیرت انگیز قسم کی پیش رفت کی ہے۔ اچھا، تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں، خاص طور پر ڈینیل گولمن کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، جی، جذباتی ذہانت والی، اس کے کچھ اقتباسات کی مدد سے ہم یہ کھوج لگائیں کہ بھئی ہمارے جذبات آخر کیسے کبھی کبھی ہماری سوچ پر، ہماری عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ جذباتی ذہانت کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، تو آئیے اس پیچیدہ سسٹم کا جو ہمیں انسان بناتا ہے ایک گہرائی میں جا کر جائزہ لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم شروع کریں تو یوں سمجھے کہ ہمارے اندر نا 2 طرح کے ذہن کام کر رہے ہیں۔ 2 ذہن؟ ہاں، ایک ہے ہمارا سوچنے والا منطقی ذہن، جسے ہم عقلی ذہن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سوچتا ہے، دلیل دیتا ہے، بالکل، جو غور کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے ہمارا محسوس کرنے والا ذہن، جذباتی ذہن۔ یہ بہت طاقتور ہوتا ہے اور سچ پوچھیں تو کبھی کبھی غیر منطقی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ بالکل نہیں، عام حالات میں الگ نہیں ہے، یہ مل کر کام کرتے ہیں، ایک توازن ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، جذبات جو ہے نا وہ ہماری سوچ کو اہم معلومات دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا چیز اہم ہے، کس پر توجہ دینی چاہیے۔ صحیح، جیسے کوئی خطرہ محسوس ہو تو فوراً توجہ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہماری سوچ جو ہے وہ جذبات کو سمجھنے، انہیں قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی عقل جذبات کو لگام ڈالتی ہے ایک طرح سے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب جذبات بہت شدید ہو جائیں، خاص طور پر غصہ یا شدید خوف، تب یہ توازن بگڑ سکتا ہے، اور تب وہ جو جذباتی ذہن ہے نا وہ عقلی ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ مطلب یہ توازن کیوں بگڑ جاتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں شاید دماغ کے ارتقاء پر، یعنی وہ کیسے بنا وقت کے ساتھ ساتھ، اس پر ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ بالکل، دماغ کی ساخت جو ہے نا وہ نیچے سے اوپر کی طرف بنی ہے۔ نیچے سے اوپر؟ جی، سب سے پرانا، سب سے بنیادی حصہ ہے برین سٹیم۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل اوپر ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہماری زندگی کے بنیادی کام کنٹرول کرتا ہے، سانس لینا، دل کی دھڑکن، جسم کا ٹیمپریچر، اس طرح کی چیزیں۔ ٹھیک۔ اس قدیم حصے سے پھر جذبات کے مراکز ابھرے، انہیں مجموعی طور پر لمبک سسٹم کہتے ہیں۔ لمبک سسٹم، یہ نام سنا ہے۔ جی، یہ جذبات کا مرکز ہے
اور پھر لاکھوں سال بعد، بہت بعد میں، ان جذباتی مراکز کے اوپر بنا ہمارا سوچنے والا دماغ، نیو کارٹیکس۔ نیو کارٹیکس، جو یہ سارا سوچنا، سمجھنا، زبان، منصوبہ بندی، یہ سب کرتا ہے؟ بالکل، یہ سب سے نیا اور سب سے پیچیدہ حصہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جذبات جو ہے نا، وہ عقل سے بہت پہلے وجود میں آ چکے تھے۔ واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جذبات کا سب سے پرانا مرکز اصل میں سونگھنے کی حس سے جڑا تھا۔ ہاں، بالکل صحیح، olfactory لوب، یعنی بو کی حس۔ تو کیا مطلب، بو سے جذبات کا کیا تعلق؟ دیکھیں، ابتدائی جانداروں کے لیے بو ہی سب کچھ تھی۔ اسی سے پتہ چلتا تھا کہ کیا چیز کھانے کی ہے، کہاں خطرہ ہے، کون ساتھی ہے، کون دشمن۔ اچھا۔ تو بو ایک طرح کا پہلا سگنل تھا بقا کے لیے، اور اسی بنیاد پر لمبک سسٹم نے سیکھا کہ کیسے جذبات کو اور یادداشت کو جوڑا جائے۔ فلاں بو مطلب خطرہ، فلاں بو مطلب کھانا۔ تو یادیں بھی وہیں بنتی تھیں؟ جی، جذباتی یادیں خاص طور پر۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی لمحے میں شدید غصہ آیا یا خوف محسوس ہوا، اور جیسے آپ بالکل قابو سے باہر ہو گئے ہوں، اور پھر بعد میں جب ہوش آیا تو حیرانی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یا یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ اسی کیفیت کو نیورو سائنس والے کہتے ہیں ایموشنل ہائی جیکنگ۔ ایموشنل ہائی جیکنگ، جذباتی اغوا۔ جی بالکل، یعنی آپ کا جذباتی دماغ آپ کے عقلی دماغ کو ایک طرح سے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ ایک بہت شدید مثال ہے رچرڈ رابلز نامی ایک شخص کی۔ وہ چوری کرنے ایک اپارٹمنٹ میں گھسا تھا۔ اچھا۔ لیکن وہاں جو لڑکیاں تھیں انہوں نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ پولیس کو بلاتے ہیں۔ بس اس لمحے شدید گھبراہٹ، پکڑے جانے کا خوف اس پر اتنا حاوی ہوا کہ اس نے بعد میں بتایا کہ جیسے میرا دماغ پھٹ گیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس جذباتی طوفان میں، اس بے قابو کیفیت میں، اس نے ان لڑکیوں کو قتل کر دیا۔ ہائے اللہ، یہ تو بہت بھیانک ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی مثال ہے کہ جب جذبات قابو سے باہر ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو دماغ میں اس اغوا کا ذمہ دار کون ہے؟ کون سا حصہ ہے یہ؟ اس کا مرکزی کردار ہے دماغ کے لمبک سسٹم میں ایک چھوٹا سا بادام کی شکل کا حصہ، اسے کہتے ہیں ایمگڈالا۔ ایمگڈالا۔ جی، یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جذباتی تجربات کا گودام ہے۔ خاص طور پر جو خوف اور غصے سے جڑی یادیں ہیں نا، وہ یہاں محفوظ ہوتی ہیں۔ اچھا۔ اور یہ ہر وقت ہر آنے والی معلومات کو سکین کرتا رہتا ہے، بس ایک بنیادی سوال پوچھتا ہے، کیا یہ چیز مجھے نقصان دے سکتی ہے؟ کیا یہ مجھے ناپسند ہے؟ کیا مجھے اس سے ڈرنا چاہیے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو امیگڈلا فوراً خطرے کا الارم بجا دیتا ہے، پورے دماغ اور جسم کو ایمرجنسی کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے؟ بہت تیزی سے۔ اور یہاں ایک بہت اہم دریافت ہوئی تھی جوزف لیڈو کی تحقیق سے۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے پایا کہ ہماری حصے ہیں نا، جیسے آنکھ، کان، وہاں سے جو سگنل آتے ہیں وہ پہلے دماغ کے ایک حصے تھیلیمس تک جاتے ہیں۔ تھیلیمس، ٹھیک ہے۔ وہاں سے معلومات دو راستوں پر جاتی ہیں۔ ایک بڑا راستہ تو جاتا ہے سوچنے والے دماغ، نیو کارٹیکس کو، جو پوری تفصیل سے صورتحال کا تجزیہ کرتا ہے۔ اور دوسرا؟ لیکن ایک چھوٹا راستہ بھی ہے، زیادہ براہ راست، ایک طرح کی اعصابی پچھلی گلی کہہ لیں، وہ سیدھا امیگڈلا کو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امیگڈلا کو معلومات نیو کارٹیکس سے بھی پہلے مل جاتی ہیں؟ بالکل، یہی کلیدی نکتہ ہے۔ امیگڈلا رد عمل شروع کر سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہمیں پوری طرح سمجھ بھی آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب اچھا ہے یا برا؟ یہ ایک فوری مگر کھردرا قسم کا رد عمل ہوتا ہے، کوئک اینڈ ڈرٹی۔ امیگڈالا پوری تفصیلات کا انتظار نہیں کرتا، اسے بس خطرے کی ہلکی سی بھنک پڑ جائے وہی کافی ہے۔ جیسے وہ مثال تھی نا کہ ایک شخص آدھی نیند میں تھا، کمرے میں کوئی چیز زور سے گری، وہ فوراً بستر سے کود پڑا، یہ سوچ کر کہ شاید چھت گر رہی ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ تو بس کچھ ڈبے گرے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا وہ جو فوراً کود جانا تھا نا، وہ امیگڈالا کا کام تھا، تیز، فوری، جان بچانے والا رد عمل، چاہے وہ غلط فہمی پر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ارتقاء کے لحاظ سے یہ فائدہ مند تھا کہ پہلے جان بچاؤ، سوچنا بعد میں۔ بالکل، جنگل میں تو یہی کارآمد تھا، شیر سامنے آ گیا تو سوچنے کا وقت نہیں، بھاگو۔ صحیح۔
تو امیگڈالا صرف رد عمل ہی نہیں دیتا، یہ یاد بھی رکھتا ہے۔ آپ نے کہا تھا یادوں کا گودام۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ امیگڈالا جذباتی اہمیت رکھنے والے واقعات کو یاد رکھتا ہے۔ جذباتی اہمیت والے؟ ہاں، خاص طور پر جب ہم تناؤ میں ہوتے ہیں یا شدید جذبات محسوس کرتے ہیں تو کچھ ہارمونز خارج ہوتے ہیں، جیسے ایڈرینلین۔ یہ ہارمونز ان لمحوں کو ہماری یادداشت میں زیادہ مضبوطی سے، زیادہ گہرائی سے نقش کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے شاید ہمیں اپنی زندگی کے بڑے جذباتی واقعات زیادہ صاف یاد رہتے ہیں، جیسے پہلی ڈیٹ یا کوئی بری خبر سننے کا لمحہ۔ بالکل، عام دنوں کی یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جذباتی نشان والے لمحے زیادہ واضح رہتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی نیگیٹو پہلو بھی تو ہوگا؟ یقیناً، نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ امیگڈالا کبھی کبھی موجودہ صورتحال کو ماضی کے کسی جذباتی طور پر تکلیف دہ تجربے سے غلط طور پر جوڑ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر موجودہ صورتحال کا کوئی ایک عنصر، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، ماضی کے کسی خطرے یا تکلیف دہ واقعے سے ذرا سا بھی ملتا جلتا ہو نا، تو امیگڈالا وہی پرانا الارم بجا سکتا ہے جو شاید اب بالکل غیر موزوں ہو۔ کوئی مثال دیں اس کی؟ جیسے وہ سابقہ فوجی نرس کی کہانی ہے۔ اسے جنگ کے دوران بہت ہولناک تجربات ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ برسوں بعد وہ اپنے گھر پر تھی، اپنے بچے کا گندا ڈائپر بدل رہی تھی۔ اس ڈائپر کی بو نے اچانک اسے وہی جنگ والی شدید وحشت، نفرت اور گھبراہٹ محسوس کرائی۔ حالانکہ دونوں صورتحالوں میں بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بو؟ ہاں، بو کا وہ عنصر امیگڈالا کے لیے کافی تھا کہ وہ پرانا تکلیف دہ جذباتی بٹن دبا دے۔ یہ تو کافی پیچیدہ ہے۔ اور بچپن کی یادوں کا کیا؟ ان کے بارے میں کیا خاص ہے؟ بچپن کی جذباتی یادیں وہ تو خاص طور پر بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکثر بنتی ہیں جب ہم نے ابھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں سیکھا ہوتا۔ اچھا۔ دیکھیں، پیدائش کے وقت امیگڈالا نسبتاً زیادہ مکمل ہوتا ہے، جبکہ ہپوکیمپس جو واقعات کی تفصیلات یاد رکھتا ہے اور نیو کارٹیکس جو سوچتا سمجھتا ہے وہ بعد میں پختہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ زندگی کے بالکل شروع کے تجربات، خاص طور پر جو والدین یا خیال رکھنے والوں کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتے ہیں، وہ گہرے جذباتی نقوش کے طور پر بغیر الفاظ کے ذخیرہ ہو جاتے ہیں۔ بغیر الفاظ کے؟ جی، تو بعد کی زندگی میں جب کوئی چیز ان پرانی بے لفظ یادوں کو چھیڑتی ہے نا، تو ہم وہ شدید جذبات تو محسوس کرتے ہیں، مثلاً اچانک شدید غصہ یا خوف یا اداسی، لیکن اکثر سمجھ نہیں پاتے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی واضح لفظوں والی کہانی جڑی نہیں ہوتی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس اپنے ان پرانے جذباتی رد عمل کی قیدی ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ امیگڈالا کے رحم و کرم پر ہی رہیں گے؟ کوئی امید ہے؟ نہیں، خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے، امید بالکل ہے۔ اچھا، کیسے؟ ہمارے دماغ کا اگلا حصہ ہے نا، جو پیشانی کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس۔ پری فرنٹل کارٹیکس؟ جی، یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جذباتی مینیجر کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ نیو کارٹیکس کا وہ حصہ ہے جو منصوبہ بناتا ہے، فیصلے کرتا ہے اور سب سے اہم بات، جذباتی رد عمل کو منظم کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا، جیسے وہ مثال تھی ایک ماں کی، آدھی رات کو فون بجا، اس نے گھبرا کر فون اٹھایا، فوراً اپنی بیٹی کا نام پکارا۔ یہ تو امیگڈالا کا فوری خوف تھا۔ جی بالکل۔ لیکن جیسے ہی دوسری طرف سے ایک انجان مرد کی آواز آئی، اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، لہجہ بدلا اور تحمل سے پوچھا کہ آپ نے غلط نمبر ملایا ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ یہ جو فوری تبدیلی آئی نا، یہ قابو پانا، یہ پری فرنٹل کارٹیکس کا کام تھا۔ تو یہ کیسے کرتا ہے یہ کام؟ پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ امیگڈالا سے آنے والے وہ فوری جذباتی سگنلز وصول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ صورتحال کا زیادہ تفصیل سے جائزہ لیتا ہے، ماضی کے تجربات کو یاد کرتا ہے، مستقبل کے ممکنہ نتائج کو پرکھتا ہے، اور پھر ایک زیادہ مناسب، زیادہ سوچے سمجھے رد عمل کا انتخاب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی یہ جذبات کو ختم کر دیتا ہے؟ نہیں، ختم نہیں کرتا، بلکہ انہیں قابو میں لاتا ہے، متوازن کرتا ہے۔ یہ امیگڈالا کے الارم پر غور کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ کیا واقعی ایمرجنسی ہے یا یہ صرف ایک کہہ لیں کہ غلط فہمی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا بریک ہے؟ ہاں،
ایک طرح کا سمجھدار بریک کہہ سکتے ہیں۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ خاص طور پہ جو بایاں پری فرنٹل لوب ہے نا، بایاں حصہ؟ جی، لیفٹ پری فرنٹل لوب، یہ خاص طور پہ منفی یا ناخوشگوار جذبات کو قابو میں رکھنے یا انہیں کم کرنے میں بہت اہم ہے۔ اچھا، اسے آپ ایمگڈالا کے ایمرجنسی الارم کا آف سوئچ بھی سمجھ سکتی ہیں۔ آف سوئچ؟ جی، جن لوگوں میں دماغ کا یہ حصہ زیادہ فعال ہوتا ہے وہ عموماً زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں اور پریشانیوں سے بہتر طور پر نمٹ پاتے ہیں۔ تو عام طور پر جو ہم سوچتے ہیں کہ عقل اور جذبات ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دل مقابلہ دماغ والی جنگ، کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ یہ ایک بہت عام خیال ہے، لیکن ایک نیورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر انٹونیو ڈیماسیو۔ انہوں نے ایسے مریضوں پر تحقیق کی جن کے دماغ میں پری فرنٹل کورٹیکس اور ایمگڈالا کے درمیان جو رابطہ تھا نا، وہ کسی چوٹ یا بیماری کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا۔ تو ان مریضوں کا کیا ہوا؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان مریضوں کا آئی کیو یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ بالکل نارمل تھا۔ ان کی منطق، ان کی دلیل دینے کی صلاحیت، وہ سب ٹھیک تھیں۔ لیکن پھر مسئلہ کیا تھا؟ کچھ تو گڑبڑ ہوگی۔ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے کام کاج میں مسلسل تباہ کن قسم کے فیصلے کر رہے تھے۔ تباہ کن؟ کیسے؟ وہ گھنٹوں پہروں کسی معمولی سے فیصلے پر اٹکے رہتے، جیسے اگلی میٹنگ کب رکھنی ہے، بس اسی پر غور کرتے رہتے، لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی جذباتی یادداشت تک رسائی کھو چکے تھے۔ جذباتی یادداشت؟ مطلب وہ گٹ فیلنگ؟ ہاں، بالکل۔ ماضی کے تجربات سے جو ہم سیکھتے ہیں نا کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا بری، کس سے بچنا ہے، کس کی طرف جانا ہے، وہ احساسات، وہ پسند ناپسند، وہ ان کے فیصلوں میں شامل ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ ان کے لیے ہر آپشن، ہر راستہ بالکل بے معنی، بغیر کسی جذباتی رنگ کے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے سمجھداری والے فیصلے کرنے کے لیے صرف منطق کافی نہیں، جذبات بھی ضروری ہیں۔ بالکل، یہی تو زبردست غیر متوقع دریافت تھی۔ ڈیمازیو کے کام سے یہ پتا چلا کہ عام خیال کے بالکل برعکس جذبات صرف فیصلوں میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، بلکہ سمجھداری والے فیصلوں کے لیے ناگزیر ہیں، ضروری ہیں۔ اچھا، کیسے؟ وہ ہمیں صحیح سمت دکھاتے ہیں، آپشنز کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے واقعی اہم ہیں۔ ان کے بغیر ہماری منطق اندھی ہو جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس چیز پر توجہ دینی ہے۔ ہاں، یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم سب نے یہ بھی تو محسوس کیا ہے نا کہ جب ہم بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، بہت پریشان یا بہت غصے میں، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کم ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ بھی بالکل سچ ہے۔ شدید جذبات جو ہے نا، وہ ہماری ورکنگ میموری میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ ورکنگ میموری؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ ورکنگ میموری وہ ذہنی صلاحیت ہے جس سے ہم کسی کام کو کرنے کے لیے ضروری معلومات اپنے ذہن میں وقتی طور پر رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی حساب کر رہے ہیں تو نمبرز یاد رکھنا۔ ٹھیک۔ یہ صلاحیت بھی پری فرنٹل کارٹیکس ہی کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا۔ تو جب لمبک سسٹم سے یعنی ایمگڈالا وغیرہ سے بہت شدید جذباتی سگنلز آتے ہیں نا، تو وہ پری فرنٹل کارٹیکس کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، ایک طرح کا اعصابی شور پیدا کرتے ہیں، دماغ ٹھیک سے فوکس نہیں کر پاتا۔ اچھا، اسی لیے جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ بالکل یہی وجہ ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ کیا نکلا؟ یہ سب ہمیں جذباتی ذہانت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی، اطمینان، خوشی یہ صرف روایتی ذہانت یا آئی کیو پر منحصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس یہ بھی اتنی ہی اہم ہے، بلکہ بعض اوقات شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور جذباتی ذہانت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مختصراً بتائیں گے؟ جی، اس میں کئی اہم صلاحیتیں ہیں۔ ایک تو اپنے جذبات کو پہچاننا اور سمجھنا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور کیوں، اسے کہتے ہیں سیلف اویئرنیس، خود آگاہی۔ جی، پھر اپنے جذبات پر قابو پانا، انہیں ٹھیک طریقے سے منظم کرنا، مثلاً غصہ آئے تو اسے کیسے قابو کرنا ہے، مایوسی ہو تو اسے کیسے نمٹنا ہے،
یہ ہے سیلف ریگولیشن، خود نظمی. بالکل. پھر ہے خود کو تحریک دینا، یعنی مشکلات آئیں بھی تو اپنے مقاصد کے لیے کوشش جاری رکھنا، موٹیویشن. ہمت نہ ہارنا. جی. چوتھی چیز ہے دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایمپیتھی. ہمدردی. اور پانچویں ہے مؤثر طریقے سے تعلقات بنانا اور انہیں نبھانا، سوشل سکلز. سماجی مہارتیں. تو یہ سب مل کر جذباتی ذہانت بنتی ہیں. جی. یہ واپس وہیں ارسطو کی بات پر آ جاتا ہے کہ جذبات کو ذہانت کے ساتھ استعمال کرنا. اور سب سے اہم سوال، کیا یہ صلاحیتیں بس پیدائشی ہوتی ہیں یا انہیں سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ یہ سب سے اچھی اور سب سے امید والی بات ہے. اگرچہ ہماری کچھ بنیادی طبعی خصوصیات ہو سکتی ہیں، ہمارا ایک مزاج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دماغ، خاص طور پر جذبات سے جڑے ہوئے اس کے جو سرکٹس ہیں نا، وہ غیر معمولی طور پر لچکدار ہوتے ہیں. پلاسٹیسٹی ہوتی ہے ان میں. ہاں. اچھا. تو جذباتی ذہانت کی یہ مہارتیں جو ہیں یہ مکمل طور پر پیدائشی یا پکی نہیں ہوتی. انہیں سیکھا جا سکتا ہے، انہیں بہتر بنایا جا سکتا ہے. پوری زندگی. جی، بچپن سے لے کر پوری زندگی کے تجربات کے ذریعے. البتہ بچپن اور جوانی کے سال خاص طور پر اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت دماغ تیزی سے دن رہا ہوتا ہے اور جذباتی عادتیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے دماغ کے ان دو حصوں، جذباتی اور عقلی کے درمیان جو یہ ایک پیچیدہ سا دلچسپ سا رقص چل رہا ہے اسے سمجھیں. جی. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایمگڈالا ہمیں ایک دم سے، کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے رد عمل پر مجبور کر سکتا ہے. بالکل، وہ فوری الارم. اور کیسے ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس، وہ جو مینیجر ہے، وہ ہمیں سوچ سمجھ کر زیادہ مناسب، زیادہ متوازن جواب دینے میں مدد دیتا ہے. بالکل. اور یہ سمجھنا کہ ہمارے جذبات آخر آتے کہاں سے ہیں، ان کے پیچھے کیا بائیولوجی ہے اور ہمارے دماغ میں ان کو قابو کرنے کے لیے کیا نظام موجود ہیں، یہ جذباتی ذہانت کو بڑھانے کی طرف پہلا اور بہت ہی اہم قدم ہے. یہ عقل و جذبات کی جنگ نہیں ہے. نقطہ شاید سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. جی ضرور. کہ اگر ہمارے یہ جذباتی رد عمل اتنے گہرے ہیں، ان کی جڑیں اتنی پرانی ہیں، ارتقاء میں ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ہمارے بچپن کے تجربات سے اور مسلسل سیکھنے کے عمل سے بنتے بھی ہیں اور بدل بھی سکتے ہیں. جی. تو اس بات کا ہماری اپنی انفرادی نشو نما کے لیے اور ہمارے معاشرے کی مجموعی بھلائی کے لیے کیا مطلب ہے؟ گہری بات ہے. کیا ہم واقعی شعوری طور پر اپنی اور آنے والی نسلوں کی جذباتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے کچھ بامانی اقدامات کر سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا. اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ جو تعلیمی طور پر بہت ذہین ہوتے ہیں، آئی کیو بہت ہائی ہوتا ہے، وہ زندگی میں ہمیشہ اتنے کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ جی، یہ ایک بہت عام مشاہدہ ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بس ذہین ہونا وہی کافی ہے، لیکن زندگی کی کہانی اکثر کچھ اور ہی سناتی ہے. کبھی کبھی تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. بالکل. جیسے وہ ایک واقعہ تھا، شاید آپ نے سنا ہو، جیسن ایچ نامی ایک انتہائی ذہین طالب علم کا. ہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے صرف بی گریڈ ملنے پر، اتنا معمولی بات پر، اپنے استاد پر چاقو سے حملہ کر دیا. یہ ایک انتہائی مثال ہے، مانتی ہوں، لیکن یہ دکھاتی ہے کہ کتابی ذہانت اور زندگی کے جذباتی اتار چڑھاؤ کو سنبھالنے کی صلاحیت، یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں. واقعی. اور تحقیق بھی میرے خیال اسی طرف اشارہ کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ زندگی میں مجموعی کامیابی میں آئی کیو کا حصہ صرف شاید 20% کے قریب ہے. جی ہاں، تقریباً اتنا ہی. باقی 80% کا انحصار دوسرے عوامل پر ہے، اور ان میں جو سب سے اہم ہے اسے آج کل جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس. جی ہاں، اور آج ہم اسی، آپ کہہ سکتے ہیں، فیسینیٹنگ موضوع پر بات کریں گے. ڈینیل گولمن کی تحقیق، جس نے اس تصور کو بہت مقبول کیا، وہ ہماری رہنمائی کرے گی. ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جذباتی ذہانت یا ای آئی آخر ہے کیا بلا. ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے جو اہم اجزاء ہیں ان کو سمجھیں، جیسے خود کو جاننا، اپنے جذبات کو سنبھالنا، خود کو حوصلہ دینا، دوسروں کو سمجھنا اور لوگوں سے تعلقات نبھانا. جی ہاں. اور یہ دیکھیں کہ یہ سب مل کر ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں.
تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ جذباتی ذہانت ہے کیا؟ جیسا کہ آپ نے شروع میں ذکر کیا، صرف اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ مطلب ہارورڈ سے گریجویشن بھی زندگی میں کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یعنی تعلیمی ذہانت ہمیں زندگی کے جو اصل امتحان ہیں ان کے لیے پوری طرح تیار نہیں کرتی۔ بالکل نہیں۔ یہیں پر جذباتی ذہانت کا آپ کہہ لیں کردار آتا ہے۔ گولمن اسے ایک میٹا ایبلٹی کہتے ہیں۔ میٹا ایبلٹی، اچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا وضاحت کریں گی؟ اس کا مطلب ہے ایک اعلیٰ یا یوں سمجھیں بنیادی قابلیت۔ یہ کوئی ایک خاص ہنر نہیں، بلکہ یہ وہ صلاحیت ہے جو ہماری باقی تمام صلاحیتوں کو بشمول ہماری خالص عقل یا آئی کیو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا، سمجھیں کہ یہ ہمارے دماغ کا وہ کنٹرول پینل ہے جو باقی ساری مشینری کو صحیح طرح چلاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ ہماری باقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ روایتی آئی کیو سے تو کافی مختلف ہوئی۔ جی ہاں، یہ ایک الگ قسم کی ذہانت ہے۔ اس کی جڑیں اگر دیکھیں تو ماہر نفسیات ہاورڈ گارڈنر کے کثیر ذہانت یعنی ملٹیپل انٹیلیجنسز کے نظریے میں ملتی ہیں۔ گارڈنر کا نظریہ؟ جی، جنہوں نے کہا تھا کہ ذہانت صرف حساب کتاب یا زبان تک محدود نہیں ہوتی۔ گارڈنر نے خاص طور پر شخصی ذہانتوں کی بات کی، یعنی خود کو سمجھنے کی صلاحیت جسے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، اور دوسروں کو سمجھنے اور ان سے تعلق قائم کرنے کی صلاحیت یعنی انٹرپرسنل انٹیلیجنس۔ جذباتی ذہانت دراصل انہی شخصی ذہانتوں پر مبنی ہے۔ اور اسی بنیاد پر پھر پیٹر سالووی جیسے محققین نے جذباتی ذہانت کے میرے خیال میں 5 اہم دائرے یا پہلو بتائے ہیں۔ جی بالکل، وہ ایک طرح سے فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ یہ 5 دائرے جذباتی ذہانت کے ستون ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں۔ جی، پہلا، اپنے جذبات کو جاننا، سیلف اویئرنس، یعنی یہ پہچاننا کہ آپ اس لمحے کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیوں۔ ٹھیک۔ دوسرا، جذبات کا انتظام کرنا، مینیجنگ ایموشنز، یعنی اپنے محسوسات کو، خاص طور پر جو ناگوار محسوسات ہیں ان کو قابو میں رکھنا اور مناسب طریقے سے ظاہر کرنا۔ تیسرا، خود کو ترغیب دینا، موٹیویٹنگ ون سیلف، یعنی اپنے جذبات کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، مشکلات کے باوجود ہمت نہ ہارنا۔ بہت اہم۔ چوتھا، دوسروں کے جذبات کو پہچاننا، ایمپتھی، یعنی یہ سمجھنا کہ دوسرے لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ہمدردی۔ جی، ہمدردی۔ اور پانچواں، تعلقات کو سنبھالنا، ہینڈلنگ ریلیشن شپس، یعنی دوسروں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ مؤثر طریقے سے پیش آنا، تعلقات نبھانا۔ اور ایک بہت اہم بات جو گولمن کہتے ہیں وہ یہ کہ آئی کیو کے برعکس جو کافی حد تک مستحکم رہتا ہے، یہ جو جذباتی مہارتیں ہیں ان کو سیکھا جا سکتا ہے اور بہتر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت امید دلانے والی بات ہے۔ یقیناً، اور یہی اس تصور کی اصل طاقت ہے۔ یہ کوئی فکسڈ چیز نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دائرے سے شروع کرتے ہیں، یعنی خود آگاہی سے۔ خود آگاہی، سیلف اویئرنس، یعنی اپنے جذبات کو اسی لمحے پہچاننا جب وہ اٹھ رہے ہوں۔ گولمن اسے جذباتی ذہانت کی بنیاد کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک پرانی جاپانی کہانی بہت مشہور ہے، وہ سامورائے اور زین ماسٹر والی۔ جی، وہی والی، سنائیے نا۔ ایک جنگجو سامورائے ایک زین ماسٹر کے پاس گیا اور پوچھا، جنت اور دوزخ کیا ہیں؟ ماسٹر نے اسے یوں سمجھے حقارت سے دیکھا اور کہا، تم تو ایک جاہل اور گوار لگتے ہو، میں تم جیسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اوہو! سامورائی تو طیش میں آ گیا، اس کی توہین ہوئی تھی۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور کہا، تمہاری اس گستاخی پر میں تمہارا سر قلم کر سکتا ہوں۔ ماسٹر نے بڑے سکون سے جواب دیا، یہ دوزخ ہے۔ واہ! سامورائے ایک دم ٹھٹک گیا، اسے فوراً اپنے بے قابو غصے کا احساس ہوا۔ اس نے تلوار واپس میان میں رکھی، ماسٹر کے سامنے جھکا اور شکریہ ادا کیا۔ ماسٹر نے مسکرا کر کہا، اور یہ جنت ہے۔ کیا شاندار کہانی ہے! یہ بالکل واضح کرتی ہے کہ جذبات کے دھارے میں بس بہہ جانا اور یہ جاننا کہ آپ جذبات کے دھارے میں بہہ رہے ہیں، ان دو باتوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ بالکل۔ یہ جاننا ہی دراصل خود آگاہی ہے۔ یہ ہمیں اپنے جذبات کا غلام بننے کے بجائے آپ کہہ لیں ان کا مالک بننے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم اپنے جذبات کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اگلا قدم آتا ہے انہیں سنبھالنا یا ان کا انتظام کرنا، مینیجنگ ایموشنز۔
خاص طور پر جو مشکل جذبات ہیں جیسے غصہ یا پریشانی؟ غصے کو ہی لے لیں۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ اکثر لہروں میں بڑھتا ہے۔ مطلب پہلی کوئی بات یا واقعہ ہمیں غصہ دلاتا ہے جس سے جسم میں ایک توانائی کی لہر دوڑتی ہے۔ اگر اس کے فوراً بعد کوئی اور ناگوار بات پیش آ جائے تو یہ رد عمل کئی گنا شدید ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، اسے غصے پر غصہ آنا، اینگر فیڈنگ آن اینگر کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا جذباتی طوفان ہوتا ہے۔ تو اس طوفان کو قابو میں کیسے لایا جائے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی غصہ نکال دینا چاہیے، چیخ چلا لینا چاہیے، جسے وینٹنگ یا کیتھارسس کہتے ہیں۔ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ بلکہ تائید نہیں کرتی۔ عام طور پر غصہ نکالنے سے غصہ کم ہونے کے بجائے الٹا مزید بھڑکتا ہے اور ایک طرح سے عادت بن جاتا ہے۔ یہ تو ہم خیال کے بالکل برعکس ہے۔ جی، زیادہ مؤثر حکمت عملیں یہ ہیں۔ اول، اپنے غصے والے خیالات کو چیلنج کرنا، خود سے پوچھنا کہ کیا واقعی صورتحال اتنی بری ہے؟ کیا دوسرے شخص کی نیت واقعی خراب تھی؟ دوم، صورتحال کا ازر نو جائزہ لینا، یعنی ریفریمنگ۔ ریفریمنگ؟ جی، مطلب اس صورتحال کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یا دوسرے شخص کی کوئی مجبوری ہو۔ سوم، ٹھنڈا ہونا، یعنی کولنگ ڈاؤن۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ یعنی وقتی طور پر اس صورتحال سے یا اس جگہ سے ہٹ جانا تاکہ جسمانی اتیجنا کم ہو سکے، چہل قدمی کرنا، گہری سانسیں لینا وغیرہ۔ اور چہارم، توجہ ہٹانا، ڈسٹریکشن، کسی اور کام میں مصروف ہو جانا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی غصے کی بات۔ پریشانی یا فکر وری بھی تو ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ مسلسل منفی سوچیں چلتی رہتی ہیں دماغ میں۔ جی، فکر کو ایک کم شدت کی جذباتی ہائی جیکنگ کہا جا سکتا ہے۔ یہ بار بار آنے والے منفی خیالات کا ایک چکر ہے جو ہمیں مستقبل کے خدشات میں الجھائے رکھتا ہے۔ اسے قابو کرنے کے لیے بھی پہلا قدم تو خود آگاہی ہی ہے، یعنی یہ پہچاننا کہ آپ فکر کے چکر میں پھنس گئے ہیں۔ پھر ریلیکسیشن کی تکنیکیں جیسے گہری سانسیں لینا یا مراقبہ بہت مددگار ہوتی ہیں، اور سب سے اہم ان فکر انگیز سوچوں کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھنا اور انہیں چیلنج کرنا۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ جذبات صرف مسائل ہی پیدا کرتے۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ فیصلہ سازی میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے وہ ایلیٹ کا کیس یاد آ رہا ہے جس کا ذکر گولمن نے کیا تھا۔ جی، ایلیٹ کا کیس۔ اس کے دماغ کے ایک آپریشن کے بعد اس کے جذبات محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اور حیرت انگیز طور پر وہ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے فیصلے کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ بالکل، یہ کیس ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے فیصلے صرف عقلی نہیں ہوتے۔ نیورو سائنسدان اینٹونیو ڈاماسیو اسے سومیٹک مارکرز یا جسمانی نشانیاں کہتے ہیں۔ سومیٹک مارکرز؟ سادہ لفظوں میں یہ ہماری گٹ فیلنگز ہے۔ ہمارا جسم ماضی کے تجربات کی بنیاد پر جذباتی سگنل بھیجتا ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری، محفوظ ہے یا خطرناک۔ جذبات کے بغیر ایلیٹ کے لیے ہر انتخاب برابر تھا، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا تھا۔ تو مقصد جذبات کو ختم کرنا نہیں بلکہ انہیں سمجھنا اور ان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یقیناً، مسئلہ جذبات کا ہونا نہیں بلکہ ان کا بے قابو ہونا یا نامناسب ہونا ہے۔ اصل ہدف مناسب جذبات کو محسوس کرنا اور انہیں تعمیری انداز میں استعمال کرنا ہے۔ یہ جذباتی ذہانت کا دوسرا اہم ستون ہے۔ تو جب ہم اپنے جذبات کو پہچاننا اور انہیں سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جذبات کو مثبت سمت میں کیسے استعمال کیا جائے، مطلب انہیں اپنی ترقی کے لیے کیسے کام میں لایا جائے۔ بالکل، اور یہیں پر جذباتی ذہانت کا تیسرا ستون سامنے آتا ہے، خود کو ترغیب دینا، موٹیویٹنگ ون سیلف۔ گولمین اسے ایک ماسٹر اہلیت کہتے ہیں۔ ماسٹر اہلیت؟ جی، یعنی وہ قابلیت جو ہمیں اپنی دیگر صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس کی ایک کلاسک مثال وہ مشہور مارشمیلو ٹیسٹ ہے جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا، وہ 4 سال کے بچے۔ جی، جنہیں ایک مارشمیلو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر وہ تھوڑی دیر انتظار کریں تو انہیں 2 ملیں گے۔ ہاں، اور نتیجہ کیا نکلا تھا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ وہ بچے جو اپنی فوری خواہش پر قابو پا کر انتظار کرنے میں کامیاب ہوئے، وہ نہ صرف نوعمری میں زیادہ بہتر سماجی مہارتیں رکھتے تھے بلکہ ان کے SAT سکورز بھی۔ SAT سکورز؟ جی، امریکہ میں کالج داخلے کا ٹیسٹ۔
ان کے اسکورز بھی ان بچوں سے اوسطاً 210 پوائنٹس زیادہ تھے جو فوری طور پر مارشمیلو کھا گئے تھے۔ 210 پوائنٹس، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی عمر میں اپنی خواہش پر قابو پانے کی صلاحیت، جسے امپلس کنٹرول کہتے ہیں۔ جی، اور تسکین میں تاخیر کرنا، یعنی ڈیلیئنگ گریٹیفیکیشن۔ اس کی صلاحیت مستقبل کی کامیابی کی اتنی بڑی پیشگوئی کر سکتی ہے؟ تحقیق تو یہی بتاتی ہے۔ یہ صلاحیت ظاہر کرتی ہے کہ آپ وقتی فائدے کے لیے طویل مدتی اہداف کو قربان نہیں کرتے، اور اس میں مثبت جذبات کا بہت اہم کردار ہے۔ مثلاً امید کیا یہ صرف ایک خوش فہمی نہیں؟ محقق C.R. سنائڈر کے مطابق امید صرف مثبت سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا، یہ یقین کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ول پاور، اور دوسرا یہ یقین کہ آپ ان مقاصد تک پہنچنے کے راستے تلاش کر سکتے ہیں، یعنی وے پاور۔ سنائڈر نے دریافت کیا کہ کالج کے طلباء میں امید کی سطح ان کے پہلے سیمسٹر کے گریڈز کی پیشگوئی ان کے داخلے کے ٹیسٹ سکور سے بھی بہتر طور پر کرتی تھی۔ کمال ہے، اور مثبت سوچ کا بھی اسی طرح کا کردار ہوگا۔ مارٹن سیلیگمن نے اس پر بہت کام کیا میرے خیال میں۔ جی ہاں، سیلیگمن کے مطابق مثبت سوچ کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم ناکامیوں اور مشکلات کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ پر امید لوگ ناکامی کو عارضی سمجھتے ہیں، کسی مخصوص صورتحال کا نتیجہ، اور اکثر بیرونی عوامل سے منسوب کرتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ نا امید لوگ اسے مستقل سمجھتے ہیں، اپنی ذات کی خامی، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہر شعبہ زندگی پر حاوی رہے گی۔ یہ رویہ بذات خود کامیابی یا ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ جی، میٹ لائف انشورنس کمپنی کی ایک تحقیق ہے۔ وہاں زیادہ پر امید سیلز ایجنٹس نے پہلے 2 سالوں میں نا امید ایجنٹس کے مقابلے میں 37% زیادہ بزنس کیا۔ 37%؟ واہ! یعنی آپ کا رویہ آپ کی حقیقت بن سکتا ہے۔ اور ایک اور بہت دلچسپ تصور جو خود ترغیبی سے جڑا ہے وہ ہے فلو کا۔ فلو، یہ میہالی سکسنتھ میہائی کا تصور ہے۔ ہاں، ان کا نام لینا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، چکسنت میہائی۔ فلو وہ میسورگن کیفیت ہے جب آپ کسی کام میں مکمل طور پر ڈوبے ہوتے ہیں، وقت کا احساس نہیں رہتا، آپ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں اور کام سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کھلاڑی اسے اکثر دی زون کہتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے۔ یہ انتہائی کارکردگی اور تخلیقی صلاحیت کی حالت ہے۔ یہ حالت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف فنکاروں یا کھلاڑیوں کے لیے مخصوص ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کسی بھی کام میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی کلید یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا چیلنج آپ کی مہارت کی سطح سے مطابقت رکھتا ہو۔ مطلب؟ یعنی اگر کام بہت آسان ہو تو آپ بور ہو جائیں گے، اگر بہت مشکل ہو تو پریشانی اور گھبراہٹ ہوگی۔ فلو ان دونوں کے درمیان ایک بہترین مقام پر ہوتا ہے جہاں چیلنج اور مہارت کا توازن ہو۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات، فلو کی حالت میں سیکھنا بہت تیز اور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہ سیکھنے کو بوجھ نہیں بلکہ ایک انعام بنا دیتا ہے۔ تو خود آگاہی، جذبات کا انتظام اور خود ترغیبی، یہ تو ہوئے زیادہ تر اندرونی پہلو۔ اب آتے ہیں بیرونی دنیا کی طرف، یعنی دوسروں سے تعلقات۔ یہاں چوتھا اور پانچواں دائرہ آتا ہے: ہمدردی، ایمپتھی اور سماجی مہارتیں، سوشل سکلز۔ جی، ہمدردی یعنی دوسروں کے احساسات کو سمجھنا۔ گولمن کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد بھی خود آگاہی ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو نہیں پہچانتے تو دوسروں کے جذبات کو کیسے سمجھیں گے؟ بالکل درست۔ آپ دوسروں میں وہی پہچان سکتے ہیں جو آپ نے خود میں محسوس کیا ہو۔ ہمدردی کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، یہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نوزائیدہ بچے دوسرے بچے کو روتا سن کر خود رونے لگتے ہیں۔ تھوڑے بڑے بچے اپنے روتے ہوئے دوست کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری صلاحیت ہے۔ صحیح۔ اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں ان کے غیر زبانی اشاروں یعنی نان وربل کیوز کو پڑھنے کی صلاحیت کتنی اہم ہے، جیسے چہرے کے تاثرات، آواز کا لہجہ، جسم کی حرکات۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 90% سے زیادہ جذباتی پیغام غیر زبانی ہوتا ہے۔ 90%؟ جی، جو لوگ ان اشاروں کو سمجھنے میں ماہر ہوتے ہیں وہ سماجی طور پر زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے جڑا ایک اہم تصور اٹیونمنٹ کا ہے۔ اٹیونمنٹ؟
جی، یہ والدین اور بچے کے درمیان ایک گہری جذباتی ہم آہنگی ہے۔ جب والدین بچے کے احساسات کو سمجھتے ہیں اور ان کا مناسب جواب دیتے ہیں تو بچہ محفوظ اور سمجھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ صحت مند جذباتی نشوونما کی بنیاد ہے۔ اور اگر یہ ہمدردی نہ ہو تو مطلب اس کی کمی کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ ہمدردی کی کمی بہت سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ہمیں مجرمانہ رویوں میں نظر آتی ہے، جیسے بچوں سے زیادتی کرنے والے مجرموں میں یا سائیکوپیتھس میں۔ سائیکوپیتھ؟ جی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے درد اور تکلیف کو محسوس کرنے یا سمجھنے سے تقریباً قاصر ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ہمدردی ہی ہماری اخلاقیات اور انسانیت کی بنیاد ہے۔ دوسروں کی تکلیف محسوس کرنے کی صلاحیت ہی ہمیں ان کی مدد کرنے پر اکساتی ہے۔ تو ہمدردی ہوئی دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت، اور سماجی مہارتیں، سوشل سکلز پھر کیا ہوئیں؟ یہ پانچواں دائرہ؟ سماجی مہارتیں دراصل ہمدردی کو عملی جامہ پہنانے کا فن ہے۔ یہ وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو ہمیں دوسروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے پیش آنے، تعلقات بنانے اور نبھانے میں مدد دیتی ہیں۔ مثلاً؟ ان میں شامل ہیں گروپ کو منظم کرنا، مذاکرات کرنا اور مسائل حل کرنا، ذاتی تعلقات بنانا اور دوسروں کے سماجی اور سیاسی ماحول کو سمجھنا، جسے سوشل انالیسس کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ جذباتی چھوٹ، ایموشنل کنٹیجین والی بات بھی آتی ہے کہ کیسے جذبات ایک شخص سے دوسرے میں مطلب پھیلتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سماجی مہارتوں کا ایک اہم پہلو ہے۔ ہم لاشعوری طور پر دوسروں کے جذبات کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے مسکراہٹ دیکھ کر خود بخود مسکرا دینا یا کسی کو پریشان دیکھ کر خود بھی تھوڑا بے چین ہو جانا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آہنگی، سنکرونی ہے۔ جب دو لوگ گہری گفتگو میں ہوتے ہیں تو ان کی جسمانی حرکات، بولنے کی رفتار، حتیٰ کہ سانس لینے کا انداز بھی اکثر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یہ گہرے تعلق اور افہام و تفہیم کی علامت ہے۔ اور جو لوگ ان مہارتوں میں کمزور ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ان لوگوں کو سماجی نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گولمن ایک شخص سیسل کی مثال دیتے ہیں۔ وہ ایک ذہین کمپیوٹر پروگرامر تھا، لیکن بنیادی سماجی آداب سے بھی ناواقف تھا۔ جیسے بات چیت کے دوران دوسرے شخص کی آنکھوں میں نہ دیکھنا یا بہت زیادہ قریب کھڑے ہو جانا۔ اس کیفیت کو کبھی کبھی ڈسیمیا بھی کہتے ہیں۔ ڈسیمیا؟ جی، یعنی غیر زبانی سماجی اشاروں کو سمجھنے یا استعمال کرنے میں مشکل۔ ایسے لوگ اکثر دوسروں کو بے آرام کر دیتے ہیں اور نتیجے میں الگ تھلگ رہ جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ یہ تو افسوسناک ہے۔ اس کے بالکل برعکس، اعلیٰ سماجی اور جذباتی مہارت کی ایک شاندار مثال وہ ٹوکیو کی ٹرین والی کہانی ہے۔ اوہو، ہاں، وہ واقعی کمال کی مثال ہے۔ ایک شام ٹوکیو کی ٹرین میں ایک بڑا نشے میں دھت مزدور گالیاں بکتا اور مسافروں کو دھکے دیتا ہوا داخل ہوا۔ لوگ ظاہر ہے خوفزدہ تھے۔ جی۔ اچانک ایک چھوٹا سا کوئی 70 سالہ بوڑھا جاپانی شخص تھا۔ اس نے پرسکون آواز میں پکارا، ارے! مزدور غصے سے اس کی طرف مڑا۔ تو کیا کہہ رہا ہے بڈھے؟ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا، تم نے کیا پیا ہے؟ مزدور نے غصے سے بتایا کہ اس نے سکی یعنی شراب پی ہے۔ بوڑھے نے ہمدردی سے کہا، اوہ، یہ تو بہت مزیدار ہوتی ہے نا؟ اچھا؟ مزدور کا لہجہ فوراً نرم ہوا۔ ہاں۔ بوڑھے نے پھر پوچھا، کیا تمہاری بیوی ہے؟ کیا تمہارا گھر ہے؟ یہ سن کر مزدور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور اپنی زندگی کی مشکلات، اپنی پریشانیاں سنانے لگا۔ کمال ہے۔ جب ٹرین رکی تو دوسرے مسافروں نے اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ وہ بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اس بوڑھے شخص نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ہمدردی، دلچسپی اور کمال مہارت سے پوری صورتحال کو سنبھالا۔ یہ واقعی جذباتی ذہانت کی طاقت ہے۔ بالکل۔ اس نے نہ صرف ممکنہ تشدد کو روکا، بلکہ ایک دکھی انسان کے درد کو سمجھا اور اسے پرسکون کیا۔ یہ جذباتی قابلیت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جذباتی ذہانت یعنی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، انہیں مناسب طریقے سے منظم کرنا، خود کو اور دوسروں کو مثبت طور پر متاثر کرنا، یہ صرف کوئی سافٹ سکلز نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ زندگی میں کامیابی،
خوشی اور بامانی تعلقات کے لیے اتنی ہی اہم ہے اور بعض حالات میں شاید روایتی عقل یعنی آئی کیو سے بھی زیادہ۔ اور سب سے حوصلہ افزا پیغام جسے بار بار دہرانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آئی کیو کے برعکس جو کافی حد تک مستحکم رہتا ہے، جذباتی ذہانت کی یہ مہارتیں جامد نہیں ہیں۔ انہیں سیکھا جا سکتا ہے، ان کی مشق کی جا سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ یہ زندگی بھر سیکھنے کا ایک سفر ہے۔ بالکل۔ تو یہ جاننے کے بعد کہ جذباتی ذہانت اتنی اہم ہے اور اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، ایک سوال شاید ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور، کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں ان مہارتوں کو بہتر بنانا چاہے تو پہلا قدم کہاں سے اٹھا سکتا ہے؟ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی آج سے اپنی روزمرہ کی بات چیت میں یا اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنے میں لائی جا سکتی ہے؟ اس پر غور کرنا شاید آپ کے ذاتی اور پیشہ ورانہ راستوں پر کون جانے کتنے گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ بچپن میں ہم جو جذباتی سبق سیکھتے ہیں وہ ہماری پوری زندگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ڈینیل گولمن کی مشہور کتاب ایموشنل انٹیلیجنس کے کچھ اہم حصے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ خاندان، جو ہمارا پہلا جذباتی اسکول ہے، وہ کیسے ہماری شخصیت اور مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سفر کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ ابتدائی تعلیم کیسے کام کرتی ہے اور کیا ہم بعد میں اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جذباتی ذہانت کوئی صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ روزمرہ زندگی میں سیکھی جاتی ہے، خاص طور پر خاندان کے اندر۔ اچھا۔ ایک چھوٹی سی مثال لیں، اگر 5 سال کی لیسلی ہے، ویڈیو گیم سیکھ رہی ہے، والدین خود بے چین ہیں، کبھی کہتے ہیں دائیں کرو، پھر فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں رکو بائیں۔ اب لیسلی ظاہر ہے الجھ جاتی ہے، پریشان ہو کر رونے لگتی ہے، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے آپس میں ہی بحث شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس بچی کے ننھے ذہن پر کیا نقش چھوڑ سکتی ہے؟ شاید یہی کہ اس کے احساسات اہم نہیں ہیں۔ بالکل یہی، یہیں سے تو وہ کیا کہتے ہیں جذباتی تعلیم کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ خاندان ہی وہ پہلی جگہ ہے جہاں ہم اپنے جذبات کو، دوسروں کے جذبات کو پہچاننا سیکھتے ہیں، ان کا اظہار کیسے کرنا ہے، ان سے نمٹنا کیسے ہے، یہ سب وہیں سیکھتے ہیں۔ اور یہ صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ والدین خود اپنے جذبات کیسے سنبھالتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، بچے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا خاموش نصاب ہے جو ہر گھر میں چل رہا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ والدین کی یہ مختلف انداز بچوں پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ گولمن نے یومن اور گوٹمن کی تحقیق کا بھی حوالہ دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جذباتی طور پر نااہل والدین کے 3 عام انداز ہیں۔ جی۔ پہلا تو سیدھا سیدھا ہے، جذبات کو مکمل نظر انداز کر دینا۔ جیسے بچے کی کوئی پریشانی ہے، اسے معمولی سمجھا اور ٹال دیا۔ جی ہاں۔ اس انداز میں والدین شاید یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بچہ ہے، خود ہی چپ ہو جائے گا، یا یہ کہ اس کی پریشانی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ بچہ سیکھتا ہے کہ اس کے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں، یا شاید انہیں ظاہر کرنا ہی بیکار ہے۔ اچھا، اور دوسرا انداز؟ جسے گولمن لیسے فیئر کہہ رہے ہیں، یعنی حد سے زیادہ چھوڑ دینا۔ یہ تھوڑا مختلف ہے۔ ہاں، یہ مختلف ہے۔ ایسے والدین بچے کے جذبات کو دیکھتے تو ہیں، نوٹس کرتے ہیں، لیکن سکھانے کے بجائے ہر رد عمل کو قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ بچہ غصے میں کچھ توڑ دے یا کسی کو ماری دے۔ تو وہ سمجھاتے نہیں، وہ سمجھانے کے بجائے شاید چپ کرانے کے لیے کوئی چیز دلا دیں گے یا کوئی ڈیل کر لیں گے، مگر یہ نہیں سکھاتے کہ بھائی غصہ یا مایوسی محسوس کرنا ٹھیک ہے، لیکن اس سے نپٹنے کے بہتر طریقے بھی ہیں۔ وہ جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی نہیں۔ تو اس سے بچہ یہ نہیں سیکھ پاتا کہ خود کو کیسے سنبھالنا ہے جب شدید جذبات ہوں؟ بالکل، وہ یہ نہیں سیکھ پاتا۔ اور تیسرا انداز، وہ تو شاید سب سے زیادہ نقصان دہ لگتا ہے، تحقیرآمیز۔ جی، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس میں والدین بچے کے جذبات کو نہ صرف نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ان کا مذاق اڑائیں، تنقید کریں یا سخت سزا دیں۔ جیسے وہ جملے ہوتے ہیں، رو مت، ڈرامے بند کرو،
یا غصے میں بولا تو مجھ سے زبان درازی مت کرو۔ بالکل، یہ اسی انداز کی مثالیں ہیں۔ اس میں بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اس کے جذبات نہ صرف غلط ہیں بلکہ شاید خطرناک بھی ہیں۔ وہ اپنے احساسات کو دبانا سیکھ لیتا ہے، خاص طور پر غصے جیسے منفی سمجھے جانے والے جذبات کو۔ تو یہ تینوں انداز ہی بچی جذباتی طور پر ایک طرح سے نااہل بنا رہے ہیں۔ جی ہاں۔ تو پھر اچھا طریقہ کیا ہے؟ گولمن اسے جذباتی کوچنگ کہہ رہے ہیں یا جذباتی رہنمائی، جی یہ کیا ہے؟ جی جذباتی طور پر ذہین والدین جو ہے نا، وہ ایک رہنما یا کوچ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ بچے کے جذبات کو ایک موقع سمجھتے ہیں، موقع؟ کس چیز کا موقع؟ تعلق مضبوط کرنے کا اور کچھ سکھانے کا۔ وہ بچے کے احساسات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، انہیں نام دینے میں مدد کرتے ہیں۔ جیسے کہیں گے، لگتا ہے تم بہت مایوس ہو کیونکہ تمہارا کھلونا ٹوٹ گیا۔ اچھا، پہلے احساس کو پہچانا اور نام دیا۔ جی، اور پھر انہیں سکھاتے ہیں کہ ان جذبات سے مثبت طریقے سے کیسے نمٹا جائے۔ جیسے اسے مارنے کے بجائے کیوں نہ تم تھوڑی دیر اکیلے کھیلو جب تک تم بہتر محسوس نہ کرو۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ خاص طور پر ان والدین کے لیے جنہیں شاید خود بچپن میں ایسی رہنمائی نہ ملی ہو۔ نہیں، یہ آسان بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین خود اپنے جذبات سے آگاہ ہوں اور انہیں سنبھالنا جانتے ہوں۔ یہ کوشش ہے۔ لیکن اس کوشش کے فائدے کیا ہیں؟ گولمن کہتے ہیں کہ وہ حیران کن ہے۔ جی ہاں، فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف بچے اور والدین کے تعلق کو ہی بہتر نہیں بناتی۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو رہی ہے۔ تحقیق کیا کہتی ہے ان بچوں کے بارے میں جنہیں ایسی جذباتی کوچنگ ملتی ہے؟ دیکھیں، نتائج بہت وسیع ہیں۔ ایسے بچے نہ صرف اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سنبھالنا سیکھتے ہیں، مطلب پریشانی میں جلد پرسکون ہو جاتے ہیں، بلکہ حیاتیاتی سطح پر بھی فرق پڑتا ہے۔ حیاتیاتی سطح پر؟ وہ کیسے؟ ان میں جو تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز ہوتے ہیں نا، ان کی سطح کم پائی گئی ہے۔ وہ جسمانی طور پر زیادہ پرسکون رہتے ہیں۔ اور سماجی طور پر؟ لوگوں سے مل جول میں؟ سماجی طور پر بھی وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، زیادہ مقبول ہوتے ہیں، دوست بنانے اور نبھانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان میں رویے کے مسائل جیسے آپ کہہ لیں غصہ، بدتمیزی، یہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات جو شاید ہے وہ یہ کہ ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ تعلیمی کارکردگی؟ مطلب جذباتی ذہانت کا اثر پڑھائی پر بھی پڑتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ گولمن کی کتاب کا ایک بہت ہی کلیدی نقطہ ہے جسے وہ ہارٹ سٹارٹ کہتے ہیں۔ ہارٹ سٹارٹ، دل سے شروع کرنا؟ جی بالکل۔ تحقیق نے یہ دکھایا کہ جن 5 سالہ بچوں کے والدین اچھے جذباتی کوچ تھے، ان کی تیسری جماعت میں ریاضی اور پڑھنے کی صلاحیت بہتر تھی، چاہے ان کا آئی کیو دوسرے بچوں جتنا ہی کیوں نہ ہو۔ واو، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اسکول کے لیے تیاری صرف الف بے پہ اور 1 2 3 سیکھنا نہیں ہے، بلکہ جذبات کو سمجھنا اور سنبھالنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بالکل بالکل۔ اسکول میں کامیابی کے لیے صرف معلومات جاننا کافی نہیں، خود اعتمادی، تجسس، ارادہ، خود پر قابو، دوسروں سے مل جل کر چلنے کی صلاحیت، بات چیت کرنے کا ہنر، تعاون، یہ سب جذباتی اور سماجی صلاحیتیں ہیں۔ اور ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو تو بچے کی سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو۔ یہ ہارٹ سٹارٹ تعلیمی سفر کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہیڈ سٹارٹ۔ یہ مثبت تصویر تو بہت متاثر کن ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ کیا ہے جب یہ جذباتی بنیاد کمزور رہ جائے یا اسے نقصان پہنچے؟ خاص طور پر نظر اندازی، نگلیکٹ جسے کہتے ہیں، اور بدسلوکی یعنی ابیوز کی صورت میں۔ ہاں، یہ بہت سنگین پہلو ہے، خاص طور پر زندگی کے پہلے 3-4 سال جب دماغ انتہائی تیزی سے نشوونما پا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو جذباتی سبق سیکھے جاتے ہیں نا، وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ رات کو رونے والے بچوں کی مثال تھی۔ جی، وہی مثال دوبارہ لیں۔ ایک بچہ روتا ہے، ماں پیار سے اٹھا کر تسلی دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، بچہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ دوسرا بچہ روتا ہے، تناؤ زدہ ماں جھڑک کر کہتی ہے چپ ہو جاؤ، بچہ ماں کا تناؤ محسوس کرتا ہے اور یہ سیکھتا ہے کہ دنیا ایک غیر محفوظ جگہ ہے اور اس کی ضرورتیں شاید پوری نہیں ہوں گی۔ اور یہ بار بار ہونے والے تجربات پھر شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، یہ خود اعتمادی کی بنیاد رکھتے ہیں، دوسروں پر بھروسہ کرنے کی صلاحیت کی، دنیا کو دیکھنے کے انداز کی۔ اور یہاں ایک چونکا دینے والی بات یہ ہے
کہ تحقیق بتاتی ہے کہ بعض اوقات مسلسل نظر اندازی، یعنی بچے کی جذباتی ضروریات کو پورا نہ کرنا، جسمانی بدسلوکی سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتی ہے۔ زیادہ تباہ کن؟ جسمانی بدسلوکی سے بھی زیادہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ جسمانی زخم تو شاید بھر جائیں، لیکن جذباتی نظر اندازی بچے کو یہ مستقل پیغام دیتی ہے کہ وہ اہم نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں۔ ایسے بچے اکثر بہت زیادہ پریشان، لا تعلق، غیر متوجہ، یا پھر بہت زیادہ جارحانہ یا بالکل الگ تھلگ رہنے والے ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے پھر تعلقات بنانا مشکل ہو جاتا ہوگا۔ بہت مشکل۔ دوسروں سے صحت مند تعلقات قائم کرنا ان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اور بدسلوکی کا اثر، خاص طور پر اگر والدین خود بچپن میں سخت سزا وغیرہ کا شکار رہے ہوں؟ ایک طویل مدتی تحقیق ہوئی، اس نے دکھایا کہ جو بچے بہت جارحانہ تھے وہ اکثر ایسے خاندانوں سے آئے تھے جہاں سزا کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ مطلب سزا بچے کی غلطی پر نہیں بلکہ والدین کے موڈ پر منحصر ہوتی تھی۔ اچھا، مطلب کبھی چھوٹی بات پر بہت مار پڑ گئی، کبھی بڑی شرارت نظر انداز ہو گئی؟ جی بالکل۔ یہ غیر متوقع پن اور ناانصافی جو ہے یہ بچوں میں شدید بے بسی، بے وقاتی اور یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ دنیا ایک خطرناک جگہ ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جارحیت پھر نسل در نسل منتقل ہو سکتی ہے۔ اور گولمن ایک اور خوفناک نتیجے کی بات کرتے ہیں، ہمدردی یعنی ایمپتھی کا خاتمہ۔ وہ مارٹن نامی 2.5 سالہ بچے کی مثال، وہ واقعی پریشان کن ہے۔ جی ہاں، وہ مثال بہت کچھ سکھاتی ہے۔ مارٹن جو خود شدید بدسلوکی کا شکار تھا، جب ایک اور بچی رونے لگی تو اس نے پہلے تو اسے تسلی دینے کی کوشش کی، شاید جیسے اس نے کسی بڑے کو کرتے دیکھا ہوگا۔ لیکن جب وہ بچی چپ نہ ہوئی تو مارٹن کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ وہ غصے میں آ گیا، چلایا اور پھر اسے مارنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ دوسرے کی تکلیف پر ہمدردی محسوس کرنے کے بجائے غصے یا حملے سے رد عمل دے رہا تھا؟ بالکل۔ جو بچے خود بدسلوکی کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر دوسروں کی تکلیف کو یا تو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں یا پھر وہ بس وہی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کیا گیا ہو۔ ان میں ہمدردی کا جذبہ یا تو پیدا ہی نہیں ہو پاتا یا جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمدردی کی کمی پھر آگے چل کر سیکھنے میں مشکلات، سماجی مسائل اور یہاں تک کہ مجرمانہ رویے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ تو ہوئی روزمرہ کی بدسلوکی یا نظر اندازی، لیکن جو بڑے صدمات ہوتے ہیں، جیسے وہ سٹاکٹن اسکول فائرنگ کا واقعہ جس کا ذکر ہے کتاب میں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ گولمن PTSD یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں۔ جی، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر یا صدمے کے بعد کا تناؤ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ دماغ کا جو خطرے کا نظام ہے نا، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، آپ سمجھیے دماغ کا اسموک ڈیٹیکٹر، وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ہر وقت الرٹ رہتا ہے۔ بالکل، معمولی چیزیں بھی خطرے کا الارم بجا دیتی ہیں، جیسے اسکول کے بچوں کا ایمبولینس کے سائرن سے ڈر جانا یا کسی بھی اونچی آواز پر ایک دم چونک جانا، ڈراؤنے خواب آنا، بار بار صدمے کی یادیں آنا، ہر وقت چوکس رہنا۔ یہ سب PTSD کی علامات ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے جیسے خطرہ ٹلا ہی نہیں، وہ ہر وقت موجود ہے۔ اور یہ صرف کسی ایک بڑے واقعہ سے نہیں ہوتا، مطلب طویل عرصے تک بدسلوکی سے بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ صرف ایک واقعے سے نہیں ہوتا، یہ طویل عرصے تک جاری رہنے والی بدسلوکی یا نظر اندازی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب میں ایک مشترک عنصر جو ہے نا، وہ بے بسی کا احساس ہے۔ بے بسی، ہیلپلیسنس۔ جی، اگر انسان کو یہ لگے کہ صورتحال پر اس کا کچھ کنٹرول ہے، چاہے بہت تھوڑا ہی صحیح، تو صدمے کا اثر کم ہوتا ہے۔ وہ چوہوں پر تجربات ہوئے تھے نا؟ ہاں، میں نے پڑھا تھا، جن چوہوں کے پاس بجلی کے جھٹکے روکنے کا لیور تھا۔ بالکل، ان پر منفی اثرات بہت کم ہوئے، مقابلہ ان چوہوں کے جو بالکل بے بس تھے۔ انہیں پتا تھا جھٹکا لگے گا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس میں دماغ کے اندر کیا کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں؟ آپ نے امیگڈالا کا ذکر کیا تھا۔ بنیادی طور پر دماغ کا جو ایمرجنسی الرٹ سسٹم ہے نا، وہ سمجھے آن ہی رہ جاتا ہے۔ تناؤ والے ہارمونز جیسے کیٹیکالامینز اور CRF وہ مسلسل خارج ہوتے رہتے ہیں، جس سے انسان پرسکون نہیں ہو پاتا۔ معمولی حالات بھی ہنگامی صورتحال جیسے محسوس ہوتے ہیں۔ اور خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے؟ جی ہاں،
دماغ کا جو اوپیوئڈ نظام ہے جو درد اور خوشی کو کنٹرول کرتا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس سے بعض اوقات درد برداشت کرنے کی صلاحیت تو بڑھ جاتی ہے، لیکن جذباتی بے حسی یعنی اینہیڈونیا اور دوسروں سے لا تعلقی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب سننے میں بہت بہت تاریخ لگتا ہے۔ کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا دماغ ان زخموں سے صحت یاب ہو سکتا ہے؟ اور یہی سب سے اہم اور امید افزا بات ہے۔ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ دماغ ناقابل یقین حد تک لچکدار ہوتا ہے۔ اسے پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ پلاسٹیسٹی۔ جی، پی ٹی ایس ڈی سے مکمل صحت یابی ممکن ہے۔ راستہ جذباتی طور پر دوبارہ سیکھنے سے گزرتا ہے۔ جذباتی طور پر دوبارہ سیکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کا جو سوچنے والا حصہ ہے، ہمارا نیو کارٹیکس، وہ دماغ کے جذباتی مرکز یعنی امیگڈیلا کے خوف والے رد عمل کو قابو کرنا سیکھتا ہے۔ صدمے کی یادیں تو شاید رہیں، لیکن ان سے جڑا جو شدید خوف اور بے بسی کا احساس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یاد رہتی ہے مگر اس کا ڈر کم ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس کا جذباتی اثر بدل جاتا ہے۔ اور یہ سیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو بچے پرڈی گیم کھیل رہے تھے اسٹاکٹن والے، کیا وہ اسی کی ایک شکل تھی؟ ہاں، ممکنہ طور پر۔ بچے اکثر لاشعوری طور پر کھیل کے ذریعے صدمے کو ایک محفوظ ماحول میں دوبارہ جیتے ہیں۔ اس سے وہ اس پر قابو پانے کا احساس حاصل کرتے ہیں اور وہ یاد بے حس ہونے لگتی ہے۔ اور آرٹ تھراپی کا بھی ذکر ہے۔ جی، آرٹ تھراپی بھی خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو بول کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، ایک بہت طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسے وہ لڑکے کی مثال ہے جس نے اپنی ماں کے قتل کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس نے ایک ریسر کی تصویر بنائی جس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں۔ وہ دراصل اس کے اپنے اندر کے خوف اور چوکنے پن کا اظہار تھا۔ جوڈتھ ہرمن کا جو صحت یابی کا ماڈل ہے، اس میں بھی تو یہی مراحل ہے نا، 3 مراحل۔ جی ہاں، بالکل۔ پہلا مرحلہ ہے تحفظ کا احساس بحال کرنا، یعنی دماغ کے الارم سسٹم کو پہلے پرسکون کرنا، صورتحال پر قابو پانے کا احساس واپس لانا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے یاد کرنا اور ماتم کرنا، یعنی ایک محفوظ ماحول میں صدمے کی تفصیلات بیان کرنا، جو نقصان ہوا اس پر غم کا اظہار کرنا۔ اس سے یاد کا جذباتی بوجھ کم ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے معمول کی زندگی دوبارہ قائم کرنا، یعنی صدمے کو ماضی کا حصہ بنا کر آگے بڑھنا، نئے تعلقات بنانا اور زندگی کو دوبارہ کوئی معنی دینا۔ سائیکو تھراپی بنیادی طور پر اسی جذباتی دوبارہ سیکھنے کے عمل میں مدد کرتی ہے، گہرے جذباتی نمونوں کو بدلنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی صدمے کی بات اور اس سے صحت یابی کی، لیکن کیا ہم پیدائشی طور پر بھی مختلف جذباتی رجحانات کے ساتھ آتے ہیں، جسے مزاج یا ٹیمپرمنٹ کہتے ہیں؟ کیا وہ بدلا جا سکتا ہے؟ جیروم کیگن کی وہ تحقیق شرمیلے اور نڈر بچوں کے بارے میں، وہ کیا کہتی ہے؟ جی، کیگن کی تحقیق بہت دلچسپ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20% بچے پیدائشی طور پر روکنے والے یا شرمیلے ہوتے ہیں۔ شرمیلے؟ مطلب وہ نئے لوگوں یا نئی جگہوں سے گھبراتے ہیں؟ بالکل، نئی چیزوں یا لوگوں سے گھبراتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ان کا وہی امیگڈیلا یعنی دماغ کا خطرے کا مرکز وہ زیادہ حساس ہوتا ہے۔ معمولی سے غیر یقینی صورتحال پر بھی وہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ کتاب میں ٹام کی مثال ہے جو بچپن سے شرمیلا تھا اور بڑا ہو کر بھی محتاط ہی رہا۔ اور دوسری طرف وہ رالف جیسے بچے ہیں جو پیدائشی نڈر اور بے باک ہوتے ہیں۔ جی، وہ نئے حالات میں زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں۔ اور رچرڈ ڈیوڈسن کی تحقیق ایک اور پہلو دکھاتی ہے۔ وہ کون سا؟ وہ خوش مزاجی بمقابلہ اداسی کا۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر زیادہ خوش مزاج، لچکدار اور پر امید ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان کے دماغ کے بائیں پری فرنٹل حصے میں زیادہ سرگرمی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے وہ میزبان کی آنٹی جان کی مثال تھی، جی بالکل، جو سخت مشکلات کے باوجود خوش مزاج رہیں، جبکہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر زیادہ اداس، منفی سوچ والے اور فکر مند ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ کے دائیں پری فرنٹل حصے میں زیادہ سرگرمی ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا مزاج ہی ہماری قسمت ہے؟ اگر کوئی بچہ شرمیلا پیدا ہوا ہے تو کیا وہ ہمیشہ شرمیلا ہی رہے گا؟ نہیں، اور یہ گولمین کی کتاب کا ایک اور بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ مزاج قسمت نہیں ہے۔
اچھا، تجربات، خاص طور پر بچپن کے تجربات، ان پیدائشی رجحانات کو نمایاں طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ کیگن کی تحقیق میں کیا ہوا تھا شرمیلے بچوں کے ساتھ؟ کیگن نے یہ پایا کہ جو بچے پیدائشی طور پر شرمیلے تھے ان میں سے تقریباً 1/3 کنڈر گارڈن تک پہنچتے پہنچتے کافی کم شرمیلے رہ گئے تھے۔ 1/3؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ والدین کا رویہ تھا۔ والدین کا رویہ؟ اچھا، یعنی والدین کا رد عمل بچے کے پیدائشی رجحان کو بدل سکتا ہے؟ بالکل، وہ مائیں جنہوں نے اپنے شرمیلے بچوں کو ہر مشکل، ہر چیلنج سے بچا کر رکھا، ہر نئی صورتحال سے دور رکھا، انہوں نے نادانستہ طور پر ان کے خوف کو اور پختہ کر دیا کہ دنیا واقعی ڈرنے کی جگہ ہے۔ جی۔ لیکن جن ماؤں نے ہمت دلائی، بچوں کو آہستہ آہستہ قدم بقدم نئی صورتحال کا سامنا کرنے میں مدد دی، مضبوط مگر نرمی سے حدود مقرر کیں اور انہیں سکھایا کہ گھبراہٹ میں خود کو پرسکون کیسے کرنا ہے، ان کے بچے زیادہ بہادر اور پر اعتماد بنے۔ تو گویا چیلنج سے بچانا نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنا سکھانا ضروری ہے۔ بالکل، اور سماجی مہارتیں سیکھنا بھی بہت مددگار ثابت ہوا۔ تو یہ تجربات دماغ پر کیسے اثر ڈالتے ہیں؟ کیا دماغ واقعی بدل سکتا ہے؟ آپ نے پلاسٹیسٹی کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، دماغ مسلسل بدلتا رہتا ہے، خاص طور پر بچپن میں تو بہت تیزی سے۔ دیکھیے، پیدائش کے وقت ہمارا دماغ ایک طرح سے نامکمل ہوتا ہے۔ نامکمل؟ جی، مطلب اس کے سارے کنیکشنز بنے ہوئے نہیں ہوتے۔ تجربات کی بنیاد پر اس میں رابطے بنتے ہیں اور جو استعمال نہیں ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے سینیپٹک پروننگ کہتے ہیں۔ ایک طرح سے استعمال کرو یا گوا دو والا اصول ہے۔ اچھا، جیسے وہ بلی کے بچوں والی تحقیق تھی جن کی آنکھ بند رکھی گئی تھی۔ بالکل، وہ وائزل اور ہوبل کا کام جنہیں نوبل انعام بھی ملا تھا۔ اگر بلی کے بچے کی ایک آنکھ کچھ عرصے بند رکھی جائے تو اس آنکھ سے دماغ کو جانے والے جو عصبی راستے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ آنکھ عملی طور پہ اندھی ہو جاتی ہے۔ دماغ نے وہ کنیکشن ختم کر دیے۔ اور وہ چوہوں والی تحقیق، امیر اور غریب ماحول والی؟ جی، وہ بھی یہی دکھاتی ہے کہ جن چوہوں کو زیادہ چیزوں والے، زیادہ دلچسپ ماحول میں رکھا گیا، ان کا دماغ ان چوہوں سے زیادہ بڑا، بھاری اور پیچیدہ تھا جنہیں خالی پنجروں میں رکھا گیا۔ مطلب تجربہ دماغ کی ساخت تک بدل دیتا ہے۔ اور یہ صرف جانوروں میں نہیں ہوتا، انسانوں میں بھی۔ وہ OCD والی تحقیق کا کیا نتیجہ تھا؟ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر یعنی OCD کے مریضوں پر تحقیق ہوئی۔ اس میں دیکھا گیا کہ رویے کی تھیریپی، بیہیویئر تھیریپی، جس میں کوئی دوا استعمال نہیں ہوئی، صرف سوچ اور رویے کو بدلنے پر کام کیا گیا، اس تھیریپی نے مریضوں کے دماغی سرکٹس کو بالکل اسی طرح تبدیل کیا جیسے دوا پروزیک نے کیا تھا۔ واؤ! یہ تو زبردست ثبوت ہے کہ سیکھنے اور تجربے سے دماغ کی کیمسٹری اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ تبدیلی کب تک ممکن ہے؟ کیا اس کی کوئی عمر ہے؟ گولمن کہتے ہیں کہ دماغ کے کچھ حصے جوانی تک نشوونما پاتے رہتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک اہم بات ہے، خاص طور پر ہمارے پری فرنٹل لوبز جو ہمارے ماتھے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ جذبات کو منظم کرنے، منصوبہ بندی کرنے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے اور خود پر قابو پانے جیسے بہت اہم کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ کب تک بنتے رہتے ہیں؟ یہ تقریباً 16 سے 18 سال کی عمر تک یعنی جوانی کے آخر تک پختہ ہوتے رہتے ہیں۔ 16 سے 18 سال تک؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، اور اس لمبے عرصے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن اور نوجوانی کے جو تجربات ہیں، جو عادتیں ہیں، وہ دماغ کے ان اہم سرکٹس پر بہت گہرے اور دیرپا اثرات ڈالتے ہیں۔ تو خود کو پرسکون کرنے کا ہنر جو اتنا اہم ہے جذباتی ذہانت کے لیے، وہ بھی اسی دوران سیکھا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ بنیادی طور پر والدین کے رد عمل سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ جب والدین بچے کی پریشانی کو سمجھتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں، تو وہ نہ صرف اس لمحے اسے پرسکون کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ انجانے میں اس کے اعصابی نظام کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ مستقبل میں خود کو کیسے پرسکون کرنا ہے۔ اچھا۔ جو اچھے جذباتی کوچ والدین ہوتے ہیں، وہ بچے کے ویگل ٹون کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ اعصابی نظام کا ایک حصہ ہے جو بہتر جذباتی کنٹرول سے منسلک ہے۔ تو گویا بچپن واقعی ایک سنہری موقع ہے، ایک کھڑکی ہے یہ جذباتی مہارتیں سیکھنے کا؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم کھڑکی ہے۔ اس دوران جو جذباتی عادات سیکھی جاتی ہیں وہ ہمارے اعصابی نظام کا، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔
اگرچہ دماغ زندگی بھر لچکدار رہتا ہے اور تبدیلی ہمیشہ ممکن ہوتی ہے، لیکن ان ابتدائی بنیادوں کو، ان گہری عادتوں کو بعد میں بدلنے کے لیے زیادہ شعوری کوشش اور زیادہ محنت درکار ہوتی ہے۔ بنیاد تو بچپن میں ہی پڑتی ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ بچپن کے جذباتی سبق، چاہے وہ محبت اور رہنمائی کے ہوں یا نظر اندازی اور تکلیف کے، وہ ہماری شخصیت پر، ہمارے تعلقات پر، ہماری سیکھنے کی صلاحیت پر اور زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے انداز پر کتنے گہرے نشان چھوڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ والدین کا انداز کیسا تھا، ابتدائی تعلقات کا معیار کیا تھا، زندگی میں کن صدمات کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب مل کر ہمارے جذباتی رد عمل کی تشکیل کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، ہمارا پیدائشی مزاج یا بچپن کے تجربات ہمیں پوری طرح قید نہیں کر سکتے۔ کیونکہ دماغ میں تبدیلی کی گنجائش ہے، وہ پلاسٹیسٹی والی بات۔ ہمیشہ دماغ کی لچک، اس کی پلاسٹیسٹی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نئی جذباتی مہارتیں سیکھ سکتے ہیں، پرانی عادتوں کو بدل سکتے ہیں اور زخموں سے صحت یاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بچپن کی گہری عادتیں ہی کیوں نہ ہوں۔ جی، یہ آسان نہیں ہوتا، اس میں وقت لگتا ہے، کوشش لگتی ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ جذباتی ذہانت کوئی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے جو زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ تو آج کی گفتگو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا دماغ بدل سکتا ہے اور جذباتی تعلیم کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج وہ کون سا ایک چھوٹا شعوری قدم ہو سکتا ہے جو ہم اپنی کسی پرانی غیر مددگار جذباتی عادت کو ایک نئی، زیادہ مثبت شکل دینے کے لیے اٹھا سکتے ہیں؟ آج کل خبریں سن کر، خاص طور پر نوجوانوں کے بارے میں، تشدد، خودکشی، ڈپریشن، ایک عجیب سی آپ کو پتہ ہے بے چینی محسوس ہوتی ہے نا، خاص طور پر جب آپ ایسے ذرائع دیکھتے ہیں جیسے آج ہمارے پاس ہیں جو بروکلن اسکول شوٹنگ جیسے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، یا بتاتے ہیں کہ پچھلی 2 دہائیوں میں نوجوانوں میں خودکشی کی شرح 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت پریشان کن اعداد و شمار ہے۔ تو آج ہم اسی بے چینی کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے ان ذرائع کی روشنی میں جو ہمیں ملے ہیں۔ یہ ذرائع ایک بہت بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں، کیا ان سارے مسائل کی جڑ کہیں نہ کہیں جذباتی سمجھ بوجھ یا جسے جذباتی خواندگی کہتے ہیں اس کی کمی میں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کمی کے نتائج کیا ہیں اور اس کی تعلیم کتنی ضروری ہو جاتی ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ ان تحریروں اور تحقیق کا نچوڑ سمجھیں کہ یہ جذباتی مہارتیں آخر زندگی میں اتنی اہم کیوں ہیں، ان کی کمی فرد پر اور پورے معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات، کیا اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر تعلیم کے ذریعے؟ اچھا، تو چلیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ جو جذباتی سمجھ بوجھ کی کمی ہے، اس کے حقیقی دنیا میں کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ مطلب بروکلن اسکول شوٹنگ جیسے واقعات کا ذکر تو ذرائع میں ہے، لیکن یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، مسئلہ تو لگتا ہے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ جی بالکل، اور ذرائع میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ واقعی ایک وسیع تر بحران کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں 1960 کی دہائی کے وسط سے لے کر 1990 تک امریکہ میں نوجوانوں کے جو پرتشدد جرائم ہیں جیسے قتل، جنسی زیادتی، ان میں گرفتاری کی شرح بہت تشویشناک حد تک بڑھی ہے۔ خاص طور پر وہ قتل جو آتشی اسلحے یعنی بندوق وغیرہ سے ہوئے، ان میں تو 4 گنا اضافہ دیکھا گیا۔ 4 گنا؟ جی، اور اسی دوران نوجوانوں میں خودکشی کی شرح 3 گنا بڑھ گئی۔ پھر نوعمر لڑکیوں میں حمل اور جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں، ان کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ اور یہ مسائل صرف کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں افریقی امریکی نوجوانوں کو دیکھیں تو منشیات کے استعمال میں 13 گنا اضافہ۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ پھر ذہنی صحت کے مسائل ہیں، ڈپریشن ہے، کھانے کی بے قاعدگیاں، یہ نوجوانوں میں معذوری کی بڑی وجوہات بن رہی ہیں۔ یہاں تک کہ ازدواجی تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک پیش گوئی ہے کہ نوجوان جوڑوں کی 3 میں سے 2 شادیاں ناکام ہو سکتی ہیں۔
یہ تو بہت ہی زیادہ مایوس کن تصویر ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار مل کر ذرائع اسے جذباتی بے چینی یا ایموشنل ملیز کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے 70 کی دہائی کے وسط اور 80 کی دہائی کے آخر میں امریکی بچوں کے قومی نمونوں کا موازنہ کیا تو ہر لحاظ سے بگاڑ نظر آیا۔ مطلب بچے زیادہ تنہا، زیادہ پریشان، زیادہ نافرمان، بے چین، جذباتی اور کم خوش۔ بالکل۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ صرف امریکی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید دنیا بھر میں جو جدید طرز زندگی ہے نا، اس کی ایک قیمت ہو سکتی ہے، اور یہ تمام سماجی اور معاشی طبقات کو متاثر کر رہی ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہیں یوری برونفن برینر، ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاندانوں پر باہر سے دباؤ بڑھ رہا ہے، معاشی مشکلات ہیں، والدین کے کام کے اوقات لمبے ہو گئے ہیں۔ سپورٹ ہوتی تھی وہ کم ہو رہی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والدین اور بچوں کے درمیان وہ جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے مثبت اچھے لمحات ہوتے ہیں نا، جو جذباتی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، ان عمومی رجحانات سے ہٹ کر اگر ہم کچھ مخصوص مسائل کو دیکھیں جن کا ذکر ذرائع میں ہے، جیسے جارحیت کا مسئلہ، ذرائع میں جمی جیسے بچے کی مثال دی گئی ہے۔ وہ بچہ جو دوسروں کو دھمکاتا ہے، لڑائیاں شروع کرتا ہے، جس سے دوسرے بچے ڈرتے ہیں۔ اور یہ صرف بچپن کا مسئلہ نہیں، تحقیق تو کہتی ہے کہ اس طرح کی جارحیت اکثر بعد کی زندگی میں مجرمانہ رویے کی پیش گوئی کرتی ہے۔ جی بالکل، اور ذرائع ان جارے بچوں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں۔ اکثر ان کی تربیت میں والدین کی طرف سے نظر اندازی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں سخت غیر متفق سزائیں بھی۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ سماجی اشاروں کو غلط سمجھتے ہیں، مطلب کوئی غیر جانبدار یا دوستانہ رویہ بھی دکھائے تو وہ اسے دشمنی سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو ان کے پاس اکثر تشدد کے علاوہ کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ وہ خطرے کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں، چاہے وہ موجود ہی نہ ہو۔ ابتدائی جماعتوں میں ہی ان میں تسلسل پر قابو، یعنی امپلس کنٹرول، اس کی کمی صاف نظر آتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر انہیں پھر تعلیمی ناکامی اور سماجی طور پر مسترد ہونے کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ تو یہ صرف برا بچہ ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک خاص قسم کی جذباتی اور سماجی کج فہمی لگتی ہے۔ اور یہ جاننا کہ اس رویے کے پیچھے یہ وجوہات ہیں، یہ مسئلے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے ڈیوک یونیورسٹی ہے، وہاں ایسے پروگرام بنائے گئے جنہوں نے ان بچوں کو غصے پر قابو پانے، دوسروں کے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں مدد دی، اور اس کے اچھے طویل مدتی نتائج بھی نکلے۔ جارحیت کے ساتھ ساتھ ذرائع ڈپریشن کو بھی ایک بہت بڑے مسئلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ڈانا کی کہانی کی مثال دی گئی ہے، ایک نوجوان لڑکی جو تعلقات میں ناکامی پر اتنی شدید ڈپریشن کا شکار ہوئی کہ اسے خودکشی کے خیالات آنے لگے۔ ذرائع نوجوانوں میں تعلقات کے مسائل اور ڈپریشن کے درمیان ایک گہرے تعلق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی، اور یہ مسئلہ عالمی سطح پر بڑھ رہا ہے۔ ذرائع تو اسے ایج آف میلنکولی یعنی اداسی کا دور کہہ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ڈپریشن کی شرح بڑھ رہی ہے، اور یہ کم عمری میں شروع ہو رہا ہے۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ہر نئی نسل میں پچھلی نسل کے مقابلے میں شدید ڈپریشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ذرائع اس کی کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ ممکنہ وجوہات کے طور پر خاندانی ڈھانچے میں تبدیلیاں ہیں، کمیونٹی سپورٹ میں کمی ہے، اور جو انفرادیت پسندی بڑھ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور بچپن یا نوعمری کا ڈپریشن صرف وقتی اداسی نہیں ہوتی، یہ مستقبل میں زیادہ شدید ڈپریشن کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ یہ سماجی مہارتوں کو متاثر کرتا ہے، تعلیمی کارکردگی پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ ایک اہم عنصر جس پر ذرائع زور دیتے ہیں وہ ہے ڈپریشن پیدا کرنے والے سوچ کا انداز، یعنی مایوس کن سوچ، پیسمسٹک تھنکنگ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ منفی واقعات کی ذمہ داری خود پر لینا، انہیں مستقل سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرے گا۔ مارٹن سیلیگمین جیسے محققین کا کام بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے ایسے پروگرام بنائے جو بچوں کو ان مایوس کن سوچوں کو چیلنج کرنا سکھاتے ہیں اور پازیٹیو تعلقات بنانے کی مہارتیں سکھاتے ہیں، اور یہ پروگرام ڈپریشن سے بچاؤ میں کافی مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اگر ہم اسے بڑے تصویر سے جوڑیں تو یہ جو ذہنی مضبوطی ہے یہ زندگی کے دوسرے چیلنجز سے نمٹنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ تو یہ دو بڑے مسائل ہو گئے، جارحیت اور ڈپریشن۔
ان کے علاوہ ذرائع دوسرے مسائل کو بھی جذباتی مہارتوں کی کمی سے جوڑتے ہیں، جیسے کھانے کی بے قاعدگیاں۔ ان میں مبتلا لوگ اکثر جسمانی بھوک اور جذباتی پریشانی کے جو سگنل ہوتے ہیں ان میں فرق نہیں کر پاتے۔ اسکول چھوڑنے والے بچوں میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سماجی اور جذباتی اشاروں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے یا ان پر مناسب رد عمل نہیں دے پاتے۔ اور پھر نشے کی عادت، جسے ذرائع اکثر ایک طرح کی خود علاجی یعنی سیلف میڈیکیشن کے طور پر دیکھتے ہیں پریشان کن جذبات سے نمٹنے کے لیے۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ان تمام بظاہر مختلف نظر آنے والے مسائل میں ایک مشترکہ دھاگا نظر آتا ہے: بنیادی جذباتی اور سماجی مہارتوں کی کمی۔ نشے کی عادت کے حوالے سے ذرائع خاص طور پر مختلف جذباتی راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلاً تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ شدید اضطراب محسوس کرتے ہیں وہ شاید سکون آور ادویات یا الکحل کی طرف مائل ہوں۔ جو ہیجان یا بوریت کا شکار ہیں وہ بھی الکحل یا دوسری منشیات استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے شکار افراد بعض اوقات سٹیمولنٹس میں عارضی سکون ڈھونڈتے ہیں، اور جو غصے یا دشمنی کے جذبات سے بھرے ہیں وہ اوپیوئڈز کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں انہیں وقتی طور پر تو ان ناخوشگوار احساسات سے نجات دلا دیتی ہیں، لیکن اصل مسئلے کی جڑ کو ختم نہیں کرتی۔ تو ان تمام مسائل کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حل کیا ہے پھر؟ ذرائع کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں صرف مسائل پیدا ہونے کے بعد رد عمل نہیں دکھانا چاہیے، جیسے منشیات کے خلاف جنگ شروع کر دی یا تشدد کے خلاف مہم چلا دی، بلکہ ہمیں روک تھام پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور ان ذرائع کے مطابق بنیادی روک تھام کا ایک بہت مؤثر طریقہ جذباتی اور سماجی مہارتوں کی تعلیم ہے۔ یہی مہارتیں ہیں جو بچوں میں مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت، جسے ریزیلینس کہتے ہیں، وہ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بالکل، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جو مؤثر روک تھام کو پروگرام ہیں ان میں کچھ خاص فعال اجزاء ہوتے ہیں، ہاں، ایکٹیو انگریڈینٹس۔ WT گرینڈ کنسورٹیم کی ایک بڑی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جس نے ان اجزاء کی نشاندہی کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان میں شامل ہے خودآگاہی، یعنی اپنے جذبات کو پہچاننا اور سمجھنا، ہاں، جذبات کا انتظام، تکلیف دہ جذبات جیسے غصہ، اداسی یا اضطراب کو سنبھالنا، تسلسل پہ قابو، امپلس کنٹرول، یعنی فوری خواہشات کو روکنا، ہمدردی، دوسروں کے جذبات کو سمجھنا اور محسوس کرنا، اور تعلقات کو سنبھالنا، دوستی قائم کرنا، اختلافات حل کرنا، تعاون کرنا، یہ سب۔ اور یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق صرف معلومات دے دینا کافی نہیں۔ مثال کے طور پر جنسی استحصال سے بچاؤ کے وہ پروگرام زیادہ مؤثر نہیں پائے گئے جن میں صرف خطرات کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھا، جی، اس کے برعکس وہ پروگرام زیادہ کامیاب رہے جنہوں نے بچوں کو عملی مہارتیں سکھائیں، جیسے اپنی حدود کا دفاع کیسے کرنا ہے، پر اعتماد طریقے سے نہیں کیسے کہنا ہے، اور ضرورت پڑنے پر مدد کیسے مانگنی ہے۔ یہ سب بھی جذباتی اور سماجی مہارتیں ہی ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم فرق ہے۔ تو عملی طور پر یہ تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے؟ ذرائع میں اسکولوں میں چلنے والے کچھ پروگراموں کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کیلیفورنیا کے نیویا لرننگ سینٹر میں سیلف سائنس نامی ایک کورس کا ذکر ہے جو باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے۔ وہاں بچے اپنے احساسات کو نام دینا، ان کے بارے میں بات کرنا، اپنے ذاتی مسائل پر بحث کرنا اور مل کر کام کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک دلچسپ مثال کوآپریشن اسکوائرز گیم کی دی گئی ہے، جہاں بچوں کو بغیر بات کیے ایک پزل حل کرنا ہوتا ہے۔ اس سے تعاون اور نان وربل کمیونیکیشن کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک اور مثال رحمان اور ٹکر نامی دو بچوں کے جھگڑے کی ہے، جہاں ٹیچر نے انہیں غصے کے بجائے اپنے احساسات جیسے مایوسی، حسد، ان کو سمجھنے اور پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنے میں مدد کی۔ صحیح۔ اسی طرح نیو ہیون کے آگسٹا لوئس ٹراؤپ مڈل اسکول میں ایک سوشل کمپٹنس پروگرام کا ذکر ہے۔ وہاں بچوں کو مشکل سماجی حالات سے نپٹنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور ایک سبق خاص طور پر چہرے کے تاثرات سے جذبات کو پہچاننے پر ہے، جو ہمدردی اور مؤثر بات چیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان الگ کورسز کے علاوہ ذرائع ایک اور حکمت عملی بھی بتاتے ہیں، وہ یہ کہ جذباتی اور سماجی تعلیم کو موجودہ مضامین میں ضم کر دیا جائے، جیسے زبان و ادب یا سماجی علوم۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اس کی ایک مثال ہے۔ وہاں فراگ اینڈ ٹوڈ جیسی بچوں کی کہانیاں استعمال کی جاتی ہیں، دوستی، احساسات، اختلافات اور اخلاقی مخمصوں پر بات چیت شروع کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ طریقہ ہے۔ جی،
اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو کلاس روم میں جو نظم و ضبط کے مسائل ہوتے ہیں انہیں بھی صرف سزا دینے کی بجائے بچوں کو خود پر قابو پانے اور اپنے رویے کے نتائج کو سمجھنے سکھانے کے موقع کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ذرائع میں جذباتی ٹائم ٹیبل کے تصور پر بھی بات ہوئی ہے، یعنی یہ کہ جذباتی تعلیم عمر کے مطابق ہونی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو بنیادی احساسات پہچاننا اور ان کا اظہار کرنا سکھایا جا سکتا ہے، جبکہ بڑے بچوں کو زیادہ پیچیدہ سماجی حالات، تعلقات اور تنازعات کے حل کی مہارتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ بالکل۔ خاص طور پر جو منتقلی کے ادوار ہوتے ہیں، جیسے پرائمری اسکول شروع کرنا یا مڈل اسکول میں داخلہ، یہ ان مہارتوں کو سکھانے کے لیے اہم مواقع ہیں۔ نیو ہیون پروگرام کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے فیلنگز کیوب، ایک کیوب جس پر احساسات کے نام لکھے ہوں، یا سٹاپ لائٹ طریقہ، یعنی سوچو، رکو، پھر عمل کرو۔ یہ چھوٹے بچوں کو اپنے جذبات کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ پروگرام خاص طور پر تنازعات کے حل اور تشدد کی روک تھام پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جیسے نیو یارک کا ریزالونگ کانفلکٹ کریٹیولی پروگرام یعنی RCCP اور PHTS نصاب۔ RCCP میں ہم مرتبہ ثالثی یعنی پیئر میڈیشن کا تصور بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تربیت یافتہ طالب علم دوسرے طالب علموں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کو پرامن طریقے سے حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف تنازعات کم ہوتے ہیں بلکہ جو طالب علم ثالثی کرتے ہیں ان میں بھی قیادت اور مسئلے کو حل کرنے کی اہم مہارتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سب کو سن کر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ پروگرام واقعی مؤثر ہیں؟ کیا یہ حقیقی زندگی میں کوئی فرق ڈالتے بھی ہیں؟ یہ بالکل بجا سوال ہے۔ کہیں یہ صرف اچھے خیالات ہی تو نہیں؟ کیا ان کے کوئی ٹھوس نتائج بھی ہیں؟ ذرائع تو اس حوالے سے کافی پر امید نظر آتے ہیں۔ وہ کچھ انفرادی کامیابی کی کہانیاں بتاتے ہیں، جیسے وہ لڑکی جس نے اسکول میں سیکھی ہوئی ٹیکنیک استعمال کر کے ایک ممکنہ لڑائی کو ٹال دیا، یا ٹروپ اسکول جہاں اس پروگرام کے نفاذ کے بعد لڑائیوں کی وجہ سے جو معطلیاں ہوتی تھیں ان میں نمایاں کمی آئی۔ ذرائع میں لیمونٹ نامی ایک نوجوان کی دل دہلا دینے والی کہانی بھی ہے، جو ایک معمولی جھگڑے پر گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر اسے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی مہارتیں سکھائی جاتی تو کیا اس کی زندگی مختلف ہو سکتی تھی؟ لیکن بات صرف کہانیوں تک محدود نہیں ہے۔ ذرائع کئی تحقیقی مطالعات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو ان پروگراموں کی مجموعی تاثیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان مطالعات کے مطابق جو بچے ان پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں ان میں اوسطاً جذباتی خود آگاہی بہتر ہوتی ہے، وہ اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سنبھال پاتے ہیں، اپنے جذبات کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اہلیت بڑھ جاتی ہے، ہمدردی زیادہ ہوتی ہے اور تعلقات کو بہتر طور پر سنبھالنے کی صلاحیتوں میں واضح بہتری دیکھی گئی۔ اور یہاں ایک اور شاید تھوڑا حیران کن لیکن نہایت اہم نقطہ سامنے آتا ہے جس پر ذرائع زور دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان جذباتی اور سماجی مہارتوں کا مثبت اثر بچوں کی تعلیمی کارکردگی پر بھی پڑتا ہے۔ اچھا جی۔ جب بچے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں، اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں، تسلسل پر قابو پا سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سیکھنے کے لیے زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ کئی پروگراموں کے جائزے سے معلوم ہوا کہ ان سے نہ صرف رویے میں بہتری آئی بلکہ ایکڈیمک اچیومنٹ ٹیسٹ کے سکورز میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ تو کمال ہے۔ تو اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو جذباتی خواندگی صرف انفرادی مسائل جیسے ڈپریشن یا تشدد کو کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ذرائع اسے کردار سازی یعنی کیریکٹر بلڈنگ کا ایک لازمی جز قرار دیتے ہیں۔ یہ خود ضبطی، ہمدردی، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت اور رواداری جیسی اقدار کو فروغ دیتی ہے۔ اور یہ چیزیں نہ صرف فرد کی کامیابی بلکہ ایک صحت مند اور جمہوری معاشرے کی بنیاد کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اسکول اس کردار سازی میں مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ذرائع والدین اور پوری کمیونٹی کی شمولیت کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ ایک کیئرنگ کمیونٹی کا تصور پیش کیا گیا ہے جہاں اسکول، گھر اور معاشرہ مل کر بچوں کی ہمہ جہت نشوونما کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت حوصلہ افزا لگتا ہے، لیکن یقیناً اس راستے میں کچھ عملی مشکلات بھی ہوں گی جن کا ذکر ذرائع میں کیا گیا ہے، جیسے کچھ والدین یا اساتذہ شاید اس قسم کی تعلیم کو اسکول کے بنیادی کام سے ہٹ کر سمجھیں یا اس کے لیے تیار نہ ہوں۔
جی یہ ممکن ہے۔ رکھنے کے لیے اساتذہ کی مناسب تربیت اور وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس ساری بحث کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ میرے خیال میں ان ذرائع سے جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جذباتی مہارتیں کوئی لگژری نہیں ہیں بلکہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہیں۔ یہ سیکھی جا سکتی ہیں اور ان کا ہماری ذاتی زندگی، ہمارے تعلقات، ہمارے کام اور بحیثیت مجموعی معاشرے کی صحت پر گہرا اور دیرپا مثبت اثر پڑتا ہے۔ بالکل، اور نوجوانوں میں تشدد، ذہنی صحت کے مسائل اور دیگر خطرات کے جو رجحانات ذرائع نے پیش کیے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان مہارتوں کی تعلیم اب صرف ایک اچھی بات نہیں رہی، بلکہ یہ ایک فوری اور لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد ذہن میں ابھرتا ہے۔ ان تمام خطرات کو دیکھتے ہوئے جو جذباتی ناخواندگی سے پیدا ہوتے ہیں اور ان پروگراموں سے جو امید ملتی ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمیں واقعی اس بات کو یقینی نہیں بنانا چاہیے کہ زندگی کی یہ سب سے بنیادی مہارتیں، یعنی اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت ہر بچے تک پہنچے؟ کیا اسے ہماری تعلیمی ترجیحات میں اولین درجہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ آج ہم جذبات کی دنیا میں ایک گہری بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ جی، موضوع یہ ہے کہ ہمارے جذبات، جنہیں ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہماری ذاتی فیلنگز ہیں، وہ کس طرح ہماری زندگی کے آپ کہیں سب سے اہم حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جیسے ہمارے قریبی رشتے، کام کی جگہ پر ہماری کامیابی اور یہاں تک کہ ہماری جسمانی صحت۔ اور یہ جائزہ ہم لیں گے ڈینیل گولمن کی مشہور کتاب ایموشنل انٹیلیجنس کی کچھ اہم تحقیقات کی روشنی میں۔ بالکل، اور دیکھیں مقصد صرف یہ دہرانا نہیں ہے کہ بھئی جذبات اہم ہیں، سب جانتے ہیں۔ صحیح۔ ہم یہ کھوجنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جذباتی ذہانت ہے، یعنی ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، انہیں بہتر طریقے سے سنبھالنا، ہینڈل کرنا۔ ہینڈل کرنا، یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہماری روزمرہ کی زندگی کو، ہماری حقیقتوں کو کیسے بناتی ہے یا بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اچھا۔ شادی کی پیچیدگیوں سے لے کر دفتر کے وہ جو ہے نا دباؤ تک، اور یہاں تک کہ جسمانی بیماریوں تک، اس کا اثر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ گولمن کی تحقیق سے ملنے والی یہ انسائٹس ہمیں اپنی زندگیوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے اور شاید بہتر بنانے میں کیسے مدد دے سکتی ہیں۔ ضرور۔ شروعات کرتے ہیں سب سے قریبی رشتے سے، خاص طور پر شادی۔ گولمن ذکر کرتے ہیں فرائڈ کا کہ محبت کرنے اور کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پختگی کی نشانی ہے۔ جی ہاں، کلاسک بات ہے۔ لیکن آج کل خاص طور پر اگر مغرب میں دیکھیں تو طلاق کی شرحیں تو کافی بڑھ رہی ہیں۔ جیسے امریکہ میں مثال دی ہے کہ 1890 میں شاید 10% تھی، لیکن 1990 تک اندازہ تھا کہ یہ 67% تک پہنچ جائے گی۔ بہت زیادہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ محبت نہیں کر سکتے، شاید یہ ہے کہ وہ جو سماجی دباؤ تھا نا رشتے نبھانے کا، وہ کم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اور اب رشتوں کو چلانے کے لیے جذباتی مہارتوں کی، ایموشنل سکلز کی اہمیت بہت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیے تحقیق ہے، خاص طور پہ جان گاٹمن کی، دہائیوں کی۔ اچھا۔ وہ یہ دکھاتی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں جو لمحہ بلمحہ جذباتی لین دین ہوتا ہے نا، اسے آپ ناپ بھی سکتے ہیں۔ مطلب دل کی دھڑکن سے، پسینے سے، چہرے کے تاثرات سے۔ اوہ، اچھا۔ جی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سے کافی حد تک درستگی کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رشتہ آگے چلے گا یا ناکام ہو جائے گا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور یہ جو جذباتی رد عمل کے انداز ہیں نا، ان کی جڑیں اکثر بچپن میں ہوتی ہیں، جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو جذبات سے نمٹنے کے بالکل مختلف سبق ملتے ہیں۔ ہاں، وہ بچپن کی تربیت۔ گولمن بتاتے ہیں کہ والدین عموماً بیٹیوں سے جذبات پر زیادہ کھل کر بات کرتے ہیں، سوائے غصے کے شاید، جی، جبکہ بیٹوں کو اکثر سکھایا جاتا ہے کہ بھائی کچھ جذبات جیسے ڈر لگنا یا کوئی افسوس ہونا یہ کمزوری ہے، انہیں دباؤ۔ بالکل۔ لڑکے روتے نہیں والی بات۔ ہاں، وہی۔ اور کھیل کے میدان میں بھی فرق نظر آتا ہے۔ لڑکیاں چھوٹے قریبی گروہوں میں تعلقات، ہم آہنگی، ان چیزوں پر زور دیتی ہیں، جبکہ لڑکے بڑے گروہوں میں ہوتے ہیں، وہاں مقابلہ ہوتا ہے، سٹیٹس ہوتا ہے۔ جی، حیثیت کا معاملہ۔ بالکل۔
اور یہ فرق پھر بڑے ہو کر رشتوں میں نظر آتا ہے. جیسے کیرل گلیگن کی تحقیق کہتی ہے کہ مرد اکثر اپنی شناخت کو آزادی، خود مختاری سے جوڑتے ہیں. میں اکیلا کافی ہوں. ہاں، کچھ اس طرح. جبکہ عورتیں خود کو تعلقات کے ایک جال کا، ایک نیٹ ورک کا حصہ سمجھتی ہیں. صحیح. اور ڈیبورا ٹینن نے بھی یہ دیکھا کہ جب بات چیت ہوتی ہے تو مرد اکثر معلومات کا تبادلہ چاہتے ہیں، فیکٹس. ہاں، کیا ہوا، کیسے ہوا، بس. جی، جبکہ عورتیں اس گفتگو میں ایک جذباتی تعلق، ایک کنیکشن، ایک مفاہمت وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے اکثر شادیوں میں آپ دیکھیں گی عورتیں جذباتی مینیجر کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں. اچھا، یہ دلچسپ اصطلاح ہے، جذباتی مینیجر. جی، اور مرد شاید اس پہلو کی گہرائی کو، اس کی اہمیت کو کبھی کبھی کم سمجھ پاتے ہیں. تو جب تعلقات میں مسائل آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ گاٹمین نے وہ جو 4 خطرناک رویوں کے نشاندہی کیے نا؟ جی 4 ہارسمین آف دا اپوکیلپس، تعلقات کی تباہی کے 4 گھڑ سوار. ہاں، تو پہلا ہے سخت تنقید، ہارش کرٹیسزم، یعنی مسئلے پر بات کرنے کے بجائے سیدھا شخصیت پر حملہ. بالکل. مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ جب تم دیر سے آئے تو مجھے فکر ہوئی، یہ کہنا کہ تم ہمیشہ ہی لیٹ ہوتے ہو، تم ہو ہی غیر ذمہ دار. ہاں، یہ تو ذاتی حملہ ہو گیا. جی. دوسرا اور شاید سب سے زہریلا وہ ہے حقارت. کنٹیمپٹ. اس میں طنز آ جاتا ہے، توہین آمیز لہجہ، آنکھیں گھمانا، یہ چیزیں. یہ تو بہت برا ہے. یہ نہ صرف رشتے کو تباہ کرتا ہے بلکہ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ آپ کی صحت، آپ کے مدافعتی نظام کو بھی کمزور کر سکتا ہے. واقعی حقارت سے صحت پر اثر؟ جی ہاں. تیسرا رویہ ہے دفاعی پن، ڈیفینسونیس، یعنی اپنی غلطی ماننے کے بجائے الٹا الزام لگانا شروع کر دینا یا بہانے بنانا. ہاں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تمہاری غلطی ہے. بالکل. اور چوتھا ہے دیوار کھڑی کر لینا، سٹون والنگ، یعنی بحث سے بالکل ہی نکل جانا، خاموشی اختیار کر لینا، بات ہی نہ کرنا. اچھا، چپ ہو جانا بالکل. جی. اور تحقیق کہتی ہے کہ یہ رویہ مردوں میں زیادہ دیکھا گیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مرد سٹون وال کرتے ہیں تو ان کی اپنی جسمانی حالت تو شاید پرسکون ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن وغیرہ کم ہو جاتی ہے. ہاں، وہ تو سکون میں آ گئے. لیکن ان کی ساتھی، ان کی بیوی، ان کی بے چینی اور جسمانی تناؤ اور بڑھ جاتا ہے. اوہو، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. ان رویوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ان کے پیچھے اکثر گولمن ایرون بیک کا حوالہ دیتے ہیں، زہریلے خیالات ہوتے ہیں، ٹاکسک تھاٹس. زہریلے خیالات؟ ہاں، یہ وہ خودکار منفی سوچیں ہیں جو کسی جھگڑے یا اختلاف کے دوران ذہن پر قبضہ کر لیتی ہیں. جیسے میں تو بالکل معصوم ہوں، سارا قصور اسی کا ہے، یا میرے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہے. وکٹم مینٹالٹی. جی، یہ سوچیں پھر جذبات کا ایک طوفان اٹھاتی ہیں، ایک جذباتی ہیجان. اچھا. جسے گاٹمین کہتے ہیں سیلاب زدگی. فلڈنگ. سیلاب زدگی؟ جی. یہ ایک ایسی شدید جذباتی اور جسمانی کیفیت ہے جہاں آپ کا جسم لڑو یا بھاگو والے موڈ میں چلا جاتا ہے، دل تیزی سے دھڑکتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، اور منطق کی سوچ، سمجھ بوجھ وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. اوہ خدایا. اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ مرد اکثر خواتین کے مقابلے میں کم منفی بات پر بھی سیلاب زدہ ہو جاتے ہیں. فلڈڈ ہو جاتے ہیں؟ جی، اور انہیں اس کیفیت سے باہر آنے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے. شاید اسی لیے وہ اکثر مشکل جذباتی گفتگو سے کتراتے نظر آتے ہیں. تو پھر حل کیا ہے اس سب کا؟ کیا یہ رشتے بچائے جا سکتے ہیں جہاں یہ مسائل ہوں؟ تک جائیں، پہلے ان کے جذبات کو سمجھیں، انہیں تسلیم کریں. یہ اہم بات ہے، حل دینے سے پہلے سننا. اور عورتوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ عورتوں کے لیے شکایت کو نرمی سے پیش کریں، شخصیت پر حملہ نہ کریں، اور یہ یقین دلائیں کہ آپ کی محبت یا فکر اپنی جگہ قائم ہے. اچھا. اور دونوں کے لیے کچھ مشترکہ مہارتیں ہیں، جیسے صحت مند طریقے سے بحث کرنا سیکھیں، یعنی ایک وقت میں ایک مسئلے پر رہیں. ہاں، یہ نہیں کہ پچھلی ساری باتیں نکال لائے. بالکل. ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمدردی دکھائیں اور تناؤ کم کرنے کے طریقے استعمال کریں. مذاق کر لیا یا تھوڑا وقفہ لے لیا. صحیح. سب سے اہم، اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی کو سیلاب زدگی کی کیفیت میں جانے سے پہلے ہی پرسکون کرنا سیکھیں. وہ جو منفی زہریلے خیالات ہیں ان کو چیلنج کریں، اور دفاعی ہوئے بغیر سننا اور اپنی بات کہنا. اس کے لیے ایک فارمولا بھی دیا ہے، XYZ فارمولا. جب تم نے ایکس کیا یعنی مخصوص رویہ بتایا
تو مجھے وائی محسوس ہوا، اپنا جذبہ بتایا، اور میں چاہوں گا کہ تم آئندہ زیڈ کرو، یعنی کیا چاہتے ہیں وہ بتایا۔ یہ بہت مفید لگ رہا ہے، ایکس وائی زی۔ لیکن ظاہر ہے یہ مہارتیں راتوں رات تو نہیں آ جاتی ہوں گی۔ بالکل نہیں، ان کے لیے مشق چاہیے، شعوری کوشش چاہیے، خاص طور پر گرما گرمی کے لمحات میں انہیں یاد رکھنا اور استعمال کرنا۔ یہ ایک طرح سے تعلقات میں جذباتی ذہانت کو بہتر بنانے کی تعلیم ہے۔ صحیح، یہ تو ہوئی قریبی تعلقات کی بات۔ اب ذرا کام کی جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں جذباتی ذہانت کتنی اہم ہے؟ گولمن ایک ہوائی جہاز کے حادثے کی مثال دیتے ہیں۔ جی، وہ کپتان مک براؤن والی؟ ہاں، کہ وہ کپتان اتنا سخت تھا، اتنا رعبدار تھا کہ اس کے جو معاون پائلٹ تھے وہ اسے بروقت یہ بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پائے کہ جہاز میں ایندھن خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جہاز تباہ ہو گیا۔ بالکل، یہ ایک انتہائی مثال ہے، لیکن یہ دکھاتی ہے کہ کام کی جگہ پر خراب جذباتی ماحول یا لیڈر کی کم جذباتی ذہانت اس کے کتنے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک ڈرامائی مثال ہے، لیکن نکتہ بہت واضح ہے۔ بہت سے مینیجرز آج بھی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ کام تو صرف دماغ کا کھیل ہے، عقل کا۔ جذبات کا یہاں کیا کام؟ ہاں، دل کو گھر رکھ کر آؤ والی سوچ۔ جی، لیکن شوشونا زبوف جیسے مفکرین کہتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے، عالمگیریت ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ وہ جو پرانے سخت دفتری ڈھانچے تھے نا، ہائرارکیز، وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ صحیح۔ اب صرف ٹیکنیکی مہارت کافی نہیں ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت، یعنی باہمی مہارتیں، انٹرپرسنل سکلز، وہ زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جذباتی دباؤ یعنی سٹریس وہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا، تناؤ لوگوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ یہ تو بہت سچی بات ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اہم مہارت ہے تنقید کا فن۔ جی، جیسے ہم نے شادی میں شکایت کے اظہار کی بات کی، ویسے ہی کام کی جگہ پر فیڈ بیک دینا اور لینا یہ بھی بہت اہم ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ جو تباہ کن تنقید ہوتی ہے نا، جو مبہم ہو یا شخصیت پر حملہ کرے یا طنز بھرا ہو اس میں، ہاں، سارکیزم۔ ہاں، وہ تو لوگوں کا حوصلہ توڑ دیتی ہے، غصہ دلاتی ہے۔ جی بالکل۔ اس کے برعکس گولمن اسے فنکارانہ تنقید کہتے ہیں، آرٹفل کرٹیک۔ وہ مددگار ہوتی ہے۔ ہیری لیونسن کے کچھ مشورے ہیں اس سلسلے میں۔ کیا ہے وہ؟ پہلا، واضح اور مخصوص ہوں، بی اسپیسیفک۔ مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں۔ صحیح، مبہم بات نہ کریں۔ دوسرا، صرف مسئلہ نہ بتائیں بلکہ بہتری کے لیے کوئی حل بھی پیش کریں۔ آفر اے سولوشن۔ تیسرا، آمنے سامنے بات کریں، بی پریزنٹ۔ ای میل یا میمو کے پیچھے نہ چھپیں۔ یہ اہم ہے۔ اور چوتھا، سب سے اہم، حساسیت کا مظاہرہ کریں، بی سینسٹیو۔ دوسرے شخص کے جذبات کا خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں تو یہ مشورے کافی حد تک وہی ہیں جو تعلقات کے لیے تھے۔ بالکل، بنیادی اصول وہی ہیں۔ کام کی جگہ کا ایک اور اہم پہلو ہے تنوع سے نمٹنا، ڈائیورسٹی۔ ہاں، یہ آج کل بہت اہم موضوع ہے۔ گولمین امریکہ کی ایک ریسٹورانٹ چین ڈینیز کی مثال دیتے ہیں، جہاں نسلی امتیاز کے کچھ واقعات سامنے آئے اور اس سے کمپنی کی ساخت کو بہت نقصان پہنچا۔ یہ دکھاتا ہے کہ تعصب، چاہے وہ غیر شعوری ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ تعصب کی جڑیں اکثر گہری ہوتی ہیں۔ انہیں مکمل طور پر ختم کرنا شاید ممکن ہی نہ ہو۔ ہم ان معلومات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود تعصبات، بائسز کی تصدیق کرتی ہیں۔ صحیح۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ تعصب پر مبنی رویے کو برداشت نہ کیا جائے۔ جی، یہ کیلی نکتہ ہے۔ تنظیموں میں، کمپنیوں میں واضح اصول ہونے چاہیے کہ کسی بھی قسم کا امتیازی سلوک، چاہے وہ نسل کی بنیاد پر ہو یا جنس کی یا کسی اور چیز کی، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل۔ صرف ڈائیورسٹی ٹریننگ کروا دینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب لوگ عملی طور پر تعصب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جی، چاہے وہ کسی نامناسب مذاق پر اعتراض کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ جی۔ اور تنوع کا بہت مثبت پہلو بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب مختلف پس منظر کے، مختلف تجربات اور مہارتوں کے لوگ مل کر ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو اس سے اجتماعی ذہانت بڑھتی ہے، تخلیقی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اچھا۔ پیٹر ڈرکر کہتے ہیں کہ آج کا دور علمی کارکن کا ہے، نالج ورکر کا۔ اس دور میں ٹیم ورک کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔
اور رابرٹ سٹرنبرگ کی تحقیق جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ گروپ آئی کیو کا تصور پیش کرتی ہے۔ ہاں، گروپ آئی کیو۔ ان کے مطابق ایک ٹیم کی مجموعی کارکردگی کا انحصار اراکین کی انفرادی قابلیت یعنی آئی کیو سے زیادہ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ آپس میں کتنے جذباتی طور پر ہم آہنگ ہیں۔ یعنی ٹیم کے ارکان کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ہنر۔ بالکل، وہ ان کی انفرادی ذہانت سے زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو بیل لیبس کی ایک تحقیق سے بھی ثابت ہوئی تھی۔ جی بتائیے اس کے بارے میں۔ وہاں جو انجینئرز ستارے سمجھے جاتے تھے، اسٹار پرفارمرز، وہ تعلیمی قابلیت یا آئی کیو میں دوسروں سے کچھ خاص بہتر نہیں تھے۔ اچھا، تو پھر کیا فرق تھا؟ ان کی کامیابی کا راز تھا بہتر خود انگیزہ اور سب سے اہم بات غیر رسمی سماجی نیٹ ورکس کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت، انفارمل نیٹ ورکس۔ اچھا، یعنی لوگوں سے تعلقات۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ کس سے کب مدد لینی ہے، کس کے پاس کون سی خاص مہارت ہے، اور انہوں نے ضرورت پڑنے سے پہلے ہی اہم لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رکھے تھے۔ یہ تو بہت اہم انسائٹ ہے، یعنی نیٹ ورکنگ کی اہمیت۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج کی کام کی جگہ پر کامیابی کے لیے آپ کی ٹیکنیکی مہارت کے ساتھ ساتھ جذباتی ذہانت کی مہارتیں بھی بہت ضروری ہیں۔ کون کون سی مہارتیں؟ جیسے نیٹ ورکنگ، ٹیم ورک، دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا یعنی ایمپیتھی، لوگوں کو قائل کرنا، تعاون کو فروغ دینا، قیادت کرنا، یہ سب چیزیں تیزی سے ناگزیر ہوتی جا رہی ہیں۔ صحیح۔ تو ہم نے تعلقات کی بات کی، کام کی جگہ کی بات کی، اب آتے ہیں تیسرے اور آخری پہلو پر، ہمارے جذبات اور ہماری جسمانی صحت کا تعلق۔ جی، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گولمن خود اپنی ایک مثال دیتے ہیں کہ کیسے ایک بالکل معمول کا ٹیسٹ تھا، سائٹولوجی، یعنی کھلیوں کا معائنہ۔ ہاں، صرف اس ٹیسٹ کے ذکر نے انہیں شدید خوف میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں فوراً کینسر کا خیال آیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ بیماری کے خیال سے یا بیماری کے دوران ہم جذباتی طور پر کتنے کمزور یا غیر محفوظ ہو سکتے ہیں، اور ہمارا جو طبی نظام ہے، میڈیکل سسٹم، وہ اکثر اس جذباتی پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ طب کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ توجہ بیماری پر رہی ہے، ڈیزیز، یعنی جسم میں کیا خرابی ہے، ہاں، نہ کہ علالت پر، النس، جی، یعنی مریض اس بیماری کو ذاتی طور پر کیسے محسوس کر رہا ہے، اس کا جذباتی تجربہ کیا ہے۔ صحیح۔ لیکن اب سائنس، خاص طور پر ایک نسبتاً نیا شعبہ ہے، سائیکو نیورو امیونالوجی۔ او، یہ تو بڑا مشکل سا نام ہے، سائیکو نیورو امیونالوجی۔ جی، یعنی ذہن سائیکو، اعصابی نظام نیورو اور مدافعتی نظام امیونالوجی کا باہمی تعلق۔ پی این آئی۔ اچھا، پی این آئی۔ یہ شعبہ اب اس تعلق کو بہت واضح کر رہا ہے، جیسے رابرٹ ایڈر کی 1970s کی دہائی کی چوہوں پر تحقیق تھی۔ ہاں، اس نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ ہمارا مدافعتی نظام بھی ہمارے دماغ کی طرح سیکھ سکتا ہے، کنڈیشن ہو سکتا ہے، جو اس وقت ایک بالکل انقلابی خیال تھا۔ واہ! اور پھر وہ ڈیوڈ فیلٹن کی تحقیق۔ جی، اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ انہوں نے براہ راست رابطے دریافت کیے۔ کیسے رابطے؟ انہوں نے دکھایا کہ ہمارے اعصابی نظام کے سرے، نرو اینڈنگز، وہ براہ راست ہمارے مدافعتی خلیات، امیون سیلز سے جڑے ہوتے ہیں اور ان پر باقاعدہ پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب دماغ سیدھا مدافعتی نظام سے بات کر سکتا ہے؟ ایک طرح سے، جی ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جذبات جو دماغ اور اعصابی نظام کے ذریعے کام کرتے ہیں، وہ ہمارے مدافعتی نظام پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو شدید تناؤ کے ہارمونز ہوتے ہیں جیسے ایڈرینلن، کورٹیسول، ہاں، سٹریس ہارمونز، وہ بھی وقتی طور پر ہمارے مدافعتی نظام کی کارکردگی کو کم کر سکتے ہیں۔ کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ صرف لیبارٹری کی باتیں ہیں یا اصل زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صرف لیبارٹری کی باتیں نہیں ہیں۔ کلینکل ڈیٹا یعنی مریضوں پر ہونے والی تحقیق، وہ بھی اس کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ ایک بہت بڑی تحقیق ہوئی تھی جس میں 100 سے زیادہ مطالعات کا تجزیہ کیا گیا۔ میٹا انالیسس؟ جی، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ دائمی منفی جذبات جیسے مسلسل بے چینی، اداسی، غصہ یا شکوک و شبہات، دشمنی کا رویہ، یہ چیزیں بیماریوں کا خطرہ جیسے دمہ، گٹھیا، سر درد، السر اور خاص طور پر دل کی بیماری، ان کا خطرہ تقریباً دگنا کر دیتی ہیں۔ دگنا؟
یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ خطرہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا سگریٹ نوشی سے ہوتا ہے یا ہائی کولیسٹرول سے۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ آئیے کچھ خاص جذبات پر نظر ڈالتے ہیں، جیسے غصہ اور دشمنی، اینگر، ہاسٹیلیٹی۔ اس کا کیا اثر ہے؟ یہ خاص طور پر دل کے لیے زہر سمجھے جاتے ہیں۔ اسٹینفورڈ کی ایک تحقیق میں دل کے مریضوں سے جب کہا گیا کہ وہ کوئی ایسا واقعہ یاد کریں جس پر انہیں شدید غصہ آیا تھا، ہاں۔ تو ان کے دل کی خون پمپ کرنے کی صلاحیت وہ پیمائش کے دوران کم ہو گئی۔ اور ڈاکٹر ریڈفرڈ ولیمز کی تحقیق نے تو مستقل مخاصمانہ رویے کو، ہاسٹیلیٹی کو، نہ صرف دل کی بیماری سے جوڑا ہے بلکہ کم عمری میں موت سے بھی جوڑا ہے۔ اللہ رحم کرے، لیکن کیا اس کا کچھ علاج ہے؟ مطلب اگر کسی کو غصہ زیادہ آتا ہو؟ جی ہاں، اچھی خبر یہ ہے کہ غصے پر قابو پانے کی تربیت، جس میں اپنے منفی خیالات کو چیلنج کرنا، ہمدردی پیدا کرنا شامل ہے، وہ مددگار ثابت ہوئی ہے۔ چلے، یہ تو اچھی بات ہے۔ اب آتے ہیں بے چینی اور تناؤ پر، اینگزائٹی اور سٹریس۔ ان کا بھی صحت پر بہت گہرا اثر ہے۔ یہ نہ صرف مدافعتی نظام کو کمزور کرتے ہیں، اچھا۔ جس سے نزلہ زکام جیسے عام وائرل انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں۔ شلڈن کوہن کی تحقیق نے یہ براہ راست دکھایا ہے، بلکہ یہ بیماریوں کے بڑھنے کی رفتار پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسے کینسر کا پھیلاؤ۔ او خدایا! تناؤ جو ہے وہ ہرپیس جیسے وائرس کو بھی دوبارہ فعال کر سکتا ہے جو جسم میں چھپا بیٹھا ہو۔ ہاں، اکثر لوگوں کو سٹریس میں ہرپیس ہو جاتا ہے۔ جی، اور دل پر بھی اس کے منفی اثرات ہیں، خاص طور پر خواتین میں۔ تحقیق نے بے چینی کو دوسرے ہارٹ اٹیک کے خطرے سے جوڑا ہے۔ یہ تو بہت سنجیدہ معاملات ہیں۔ اور ڈپریشن کا کیا کردار ہے؟ ڈپریشن کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ نہ صرف زندگی کے معیار کو گراتا ہے بلکہ یہ شدید بیماریوں سے صحتیابی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، جو مریض کسی بڑی بیماری اور سرجری سے گزر رہے ہوں، جیسے بون میرو ٹرانسپلانٹ، یا گردے فیل ہو گئے ہوں، یا دل کا دورہ پڑا ہو، یا کولے کا فریکچر ہوا ہو، جی۔ اگر وہ ساتھ میں شدید ڈپریشن کا بھی شکار ہوں تو ان کی موت کا خطرہ ان مریضوں کے مقابلے میں نمایاں طور پہ بڑھ جاتا ہے جو ڈپریس نہیں ہے۔ کتنا زیادہ؟ ایک تحقیق میں دل کے دورے کے بعد شدید ڈپریشن میں مبتلا مریضوں میں اگلے 6 ماہ میں مرنے کا امکان ان مریضوں سے 5 گنا زیادہ تھا جو ڈپریس نہیں تھے۔ 5 گنا؟ جی، لیکن یہاں بھی امید کی کرن ہے۔ ڈپریشن کا مؤثر علاج، چاہے وہ دوائیوں سے ہو یا تھراپی سے، وہ طبی نتائج کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ تو کیا سب کچھ منفی ہی ہے؟ کیا مثبت جذبات کا کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں، بالکل ہے۔ مثبت جذبات اور رویے بھی اتنے ہی طاقتور ہو سکتے ہیں، بلکہ شاید زیادہ۔ مثلاً؟ امید اور رجائیت، ہوپ اینڈ آپٹمزم۔ جو مریض پر امید ہوتے ہیں وہ اکثر بہتر طور پر صحت یاب ہوتے ہیں۔ اچھا۔ دل کے دورے کے بعد ان کی بقا کی شرح بہتر ہوتی ہے۔ بائی پاس سرجری کے بعد وہ جلد ٹھیک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی کی شدید چوٹ کے بعد بھی پر امید مریض زیادہ بہتر جسمانی کارکردگی حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ تو بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور بہت اہم عنصر کا ذکر ہے کتاب میں، سماجی تعلقات اور حمایت، سوشل سپورٹ۔ جی ہاں، یہ انتہائی اہم ہے۔ تحقیق حیران کن طور پر یہ بتاتی ہے کہ سماجی تنہائی، سوشل آئسولیشن، اکیلا پن، یہ بیماری اور موت کا خطرہ اتنا ہی بڑھا دیتا ہے جتنا سگریٹ نوشی، ہائی بلڈ پریشر یا موٹاپا۔ کیا مطلب؟ اکیلا رہنا سگریٹ پینے جتنا خطرناک ہے؟ تحقیق تو یہی کہتی ہے، یعنی اچھے قریبی مضبوط رشتے ہونا یہ آپ کی صحت کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ یہ تناؤ کے منفی اثرات سے بچاتے ہیں۔ واہ! اس کی ایک شاندار مثال ہے ڈاکٹر ڈیوڈ سپیگل کی تحقیق۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے ایسی خواتین پر تحقیق کی جنہیں پھیلنے والا چھاتی کا کینسر تھا، میٹاسٹیٹک بریسٹ کینسر۔ جی۔ ان میں سے کچھ خواتین کو معیاری طبی علاج کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک بار ایک سپورٹ گروپ میں بھی شامل کیا گیا، جہاں وہ اپنے جیسی دوسری خواتین سے مل سکتی تھیں، اپنے خوف، اپنی تکلیفیں، اپنی امیدیں وہ سب بانٹ سکتی تھی۔ اچھا، ایک گروپ تھراپی کی طرح۔ جی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن خواتین نے سپورٹ گروپ میں حصہ لیا وہ ان خواتین کے مقابلے میں جو صرف طبی علاج لے رہی تھیں اوسطاً 18 ماہ زیادہ زندہ رہیں۔ 18 ماہ! یہ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ فرق کسی بھی نئی دوائی یا علاج سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ جذباتی حمایت، یہ جاننا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، کوئی آپ کو سمجھتا ہے، یہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ صرف اپنے دکھ، درد اور تکلیف دہ تجربات کو لکھنا یا کسی کو بیان کرنا
یہ بھی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ جیمز پینی بیکر کی تحقیق اس پر ہے۔ تو ان تمام معلومات کا نچوڑ کیا نکلا؟ مطلب اس سب کا کیا کریں؟ دیکھیں، نچوڑ یہ ہے کہ طبی نگہداشت میں بھی، میڈیکل کیئر میں بھی جذباتی ذہانت کو مرکزی حیثیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا عملی طور پر؟ اس کا مطلب ہے مریضوں کو بہتر طریقے سے قابل فہم زبان میں معلومات فراہم کرنا، صحیح۔ انہیں سوال پوچھنے کی ہمت دلانا، انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ وہ ڈاکٹر کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سرجری جیسی بڑی صورتحال کے لیے انہیں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی تیار کرنا، مثلا انہیں آرام کرنے کی، ریلیکسیشن کی تکنیک سکھانا، اچھا۔ علاج کے عمل میں خاندان والوں کو شامل کرنا، اور سب سے بڑھ کر طبی عملے کا، ڈاکٹروں کا، نرسوں کا ہمدرد ہونا، سمجھدار ہونا، ایمپتھی دکھانا۔ تو اس کے 2 بڑے نتیجے نکلتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ پہلا تو یہ کہ لوگوں کو منفی جذبات جیسے غصہ ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، ان سے صحت مند طریقے سے نمٹنا سکھانا۔ یہ دراصل بیماریوں سے بچاؤ کی پریونشن کی ایک اہم شکل ہے۔ یعنی جذباتی صحت کی دیکھ بھال جسمانی صحت کی بھی حفاظت ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کی نفسیاتی اور جذباتی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ ان کی جسمانی صحت یابی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ نہ صرف زیادہ انسانی رویہ ہے بلکہ ممکنہ طور پر علاج کے اخراجات کو بھی کم کر سکتا ہے اور مریضوں کے اطمینان میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک مریض نے اپنے سرجن کو لکھا تھا، ہمدردی صرف ہاتھ تھامنا نہیں ہے، یہ اچھی دوا ہے۔ واہ، کیا خوبصورت بات کہی ہے، ہمدردی اچھی دوا ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے جذبات صرف ہمارے اندرونی احساسات نہیں ہیں۔ جی نہیں، وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے کام میں اور ہماری صحت میں بہت گہرائی تک سمائے ہوئے ہیں اور انہیں مسلسل تشکیل دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اور جذباتی ذہانت کو سمجھنا اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ صرف کوئی ذاتی ترقی کا فیشن نہیں ہے، بلکہ ایک زیادہ بھرپور، زیادہ صحت مند اور زیادہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ اور شاید آج کی گفتگو کے بعد سوچنے کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان تمام معلومات کی روشنی میں ہم اپنی روزمرہ کی جذباتی عادات اور رد عمل کو، چاہے وہ غصے کا ہو یا تناؤ کا یا دوسروں سے بات چیت کا، اسے کس طرح تھوڑا سا بہتر بنا سکتے ہیں، نہ صرف اپنی خاطر بلکہ اس لیے بھی کہ ہمارے جذبات، ہمارے رویے، وہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً یہ ایک مسلسل سفر ہے